بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالی نے اس پوری کائنات کو اس کے اندر موجود تمام مخلوقات کے ساتھ صرف اس غرض سے پیدا فرمایا ہے کہ اس میں انسان نامی مخلوق پیدا کی جائے اور اس مخلوق کو اپنی ذات کی محبت و معرفت عطا کی جائے اور اسے کچھ عرصے کے لیے اس کائنات رنگ و بو میں رکھ کر اپنی محبت اور اپنی عبادت اس کے مقابلے میں دنیا کی راحت اور دنیا کی لذت دونوں میں سے کسی ایک چیز کو پسند کرنے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کے اظہار کرنے کے حکم دیا جائے، مکلف بنایا جائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس کائنات کو بنانے کے بعد ہزارہ قسم کی مخلوقات کو اس میں پیدا کرنے کے بعد ان ساری مخلوقات کو انسان کی نفع رسانی اور انسان کے فائدے کی ذمہ داری اور خدمت سونپنے کے بعد انسانوں اور جنات کو اس کائنات میں پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا: ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے ساری کائنات انسانوں کے لیے بنائی اور انسانوں اور جنات کو محض اپنی عبادت اور معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں نے ان کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ میرے لیے روزی کمائیں گے یا مجھے وہ کھانا کھلائیں، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین.
اللہ تعالیٰ ہی ساری مخلوقات کا رازق اور رب ہے، بڑی قوت والا ہے، بہت مضبوط طاقت کا حامل ہے، ایک ایک مخلوق کو پال رہا ہے، پرورش کر رہا ہے۔ جب وہ چینٹیوں سے لے کے ہاتھیوں تک سب کو پالتا ہے، اور ذرے سے لے کے سورج تک اور پہاڑ تک سب کی پرورش کرتا ہے، اور قطرے سے لے کے سمندر تک کی تربیت فرما رہا ہے اور نگرانی فرما رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی شانہ کے لیے انسانوں اور جنات کی پیدائش اور اس پیدائش کے بعد ان کی تربیت اور ان کو روزی پہنچانا اور پالنا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ ساری مخلوق کا رازق وہ ہے۔ مخلوق کو اس لیے میں نے نہیں پیدا کیا کہ یہ جن اور انس میری روزی کا انتظام کرے۔ دنیا میں انسانوں کو اولاد ہوتی ہے، اولاد بالخصوص نرینہ اولاد ہوتی ہے، تو انسان ان کے ساتھ اپنی اغراض کو وابستہ رکھتا ہے، بے لوث محبت کرتا ہے بے شک، لیکن اس کے باوجود بھی لوث اس کے اندر موجود ہے، بے غرض پرورش کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی غرض موجود ہے۔ وہ یہ کہ آج یہ بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہماری زندگی کا سکون و سہارا ہیں، اور جب ہم بوڑھے ہو کر کمزور اور نکمے ہوں گے تو یہ اولاد ہمارا عصائے پیری اور بڑھاپے کا سہارا ہوگی، اور ان بچوں کے ذریعے سے ہماری لاچاری کا حل نکلے گا اور ہماری مشکلات دور ہوں گی اور آخری عمر میں راحت ملے گی۔ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد سے یہ غرض ہے، اور یہ غرض ان کے دل میں امنگ بن کے آتی ہے، اگرچہ کہ ماں کی ممتا کو اور باپ کے پیار کو اور بھائیوں کی محبت کو اور بہنوں کی تعلق کو لوگ کہتے ہیں بے غرض ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ غرض سب کے اندر پوشیدہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس آیت میں یہ صفائی پیش فرمائی ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ میں مخلوق کو اس لیے نہیں پیدا کیا ہوں کہ کبھی میرا بڑھاپا آئے گا تو یہ مخلوق میری مدد کرے گی، اور کبھی یہ مخلوق میری کمزوری کے زمانے میں کما کے دے گی اور میری بے بسی کے وقت میں مددگار ثابت ہوگی۔ ہر باپ اپنی اولاد سے توقع رکھا ہوا ہے، ہر ماں اپنی اولاد سے کوئی غرض اور کوئی امید اور کوئی لوث رکھی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے مجھے اپنی مخلوق سے کوئی غرض نہیں ہے، اور مجھے اپنی مخلوق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے اپنی مخلوق کو دو چیزیں چاہتا ہوں، وہ یہ کہ وہ میری معرفت کو حاصل کر کے میری بندگی کا حق ادا کریں، تو پھر اسی مخلوق کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں میں عزت اور سربلندی عطا کر دوں گا، اور اگر یہ نہ مجھے پہچانے اور نہ میری بندگی کا حق ادا کرے تو پھر میں اس مخلوق کو جسے میں نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، کسی کی مدد کے بغیر، کسی سے میٹیریل لیے بغیر، کسی سے مادہ حاصل کیے بغیر، میری اپنی زمین سے، میری اپنی مٹی سے، میرے اپنے پانی سے، میری اپنی قدرت سے، میرے اپنے حکم سے میں نے جس کو پیدا کیا ہے، اگر وہ میری معرفت اور میری بندگی کا حق نہیں ادا کرتے، نفس و شیطان کی اطاعت کرتے اور زمانے کے دھارے میں بہہ جاتے ہیں، تو میں ان سے جہنم کو بھر دوں گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا میں ضرور اپنی جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا اگر وہ میری نافرمانی کریں گے اور میری معرفت و عبادت کا حق نہیں ادا کریں گے۔ کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کریں گے، کیا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر رحم نہیں ہے؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا، اس لیے کہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد انہی انسانوں نے، پورے عالم کی حکومتوں اور حکمرانوں نے، ہر زمانے کے بادشاہوں نے یہ قانون بنایا ہے، اور یہ انٹرنیشنل لا کا حصہ بن گیا ہے
کہ سب برداشت کیا جا سکتا ہے رعایا سے، لیکن حکومت کی بغاوت برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اس کی سزا سب سے بڑی سزا ہے اور سب سے آخری سزا ہے، کیونکہ بغاوت کا جرم ناقابل برداشت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تم لوگ اپنی عزتوں کے خاطر، اپنے اقتدار کے خاطر، اپنے ملک کے خاطر، اپنی بڑائی اور بادشاہت کے خاطر سب مل کر یہ قانون بناتے ہو کہ سب معاف کر سکتے ہیں لیکن بغاوت نہیں معاف کر سکتے، تو تمہارا رحمان اور تمہارا مالک بغاوت کو کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے کفر کرنا، شرک کرنا، حکموں کو توڑنا، نافرمانی پر جرأت کرنا یہ بغاوت ہے۔ گناہ ہو جانا کوئی بغاوت نہیں ہے، سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، مومن اگر ایمان کے اوپر مرتا ہے اور اس کے اعمال نامے میں گناہ تو ہیں مگر نیکیاں نہیں ہیں، تو بھی اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرماتے ہیں، چاہے سزا دینے سے پہلے ہی معاف کر دیں، چاہے تھوڑی سزا دے کر معاف کریں، چاہے اس کے جرائم کے بقدر پوری سزا دے کر معاف فرمائیں، لیکن معاف کریں گے اور اس کی بخشش ہوگی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے موجود تھے، انہوں نے عرض کیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا، اے اللہ کے رسول، وہ شخص زنا کیا ہو، وہ شخص چوری کیا ہو، کیا تب بھی اللہ معاف فرمائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں معاف فرمائیں گے۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا، اس لیے کہ صحابہ کے سماج میں بدکاری کرنا، چوری کرنا ایسی ناپسندیدہ چیز بن گئی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے ایسے گناہ کرنے والوں کی تو بخشش بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے انہوں نے دوبارہ سوال کیا، آپ نے پھر یہی جواب دیا۔ انہوں نے تیسری دفعہ تعجب سے پوچھا کہ زانی کو بھی معاف کیا جائے گا، چور کو بھی معاف کیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، چور ہو تو بھی معاف کیا جائے گا، بدکار ہو تو بھی معاف کیا جائے گا، اور سوال کرنے والے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے تو بھی معاف کیا جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا یہ فرمایا کہ تم کتنا بھی شک شبہ کرو مگر میں یقین دلا رہا ہوں کہ ایمان والے کی اللہ بخشش فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ کا یہ نظام ہے کہ بغاوت، جرأت، جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت اور ان کا انکار، یہ تو بغاوت ہے، یہ نہیں معاف ہوگا، اور اس کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پہلی دفعہ کوئی نبی نہیں آیا، بلکہ آپ سے پہلے 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء کے خاتم اور آخری نبی تھے، اس کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا۔ بہت عرصے سے بنو اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، لیکن سب سے آخر میں جو امام الانبیاء تشریف لائے تو وہ بنو اسماعیل میں تشریف لائے۔ بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو حضرت ابراہیم ہی کی اولاد میں، مگر ان کے بڑے بیٹے کی اولاد میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بخشا، آپ تشریف لائے۔ جتنے انبیاء آپ سے پہلے آئے تھے ہر نبیوں کی دعوت مشترک تھی، کچھ حصہ مشترک اور کچھ حصہ مختلف۔ مشترک تو یہ اللہ ایک ہے، توحید کی دعوت سارے انبیاء کی ایک زبان ایک آواز ہے۔ رسالت کی دعوت کہ اپنے زمانے میں تمہاری طرف جس کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اس کو اور اس سے پہلے جتنے انبیاء آ چکے ہیں ان سب کو ماننا، یہ رسالت کی دعوت ہے، اور یہ رسالت کی دعوت بھی ہر نبی نے دنیا کو دی ہے۔ تیسرے آخرت کی عقیدے کی دعوت ہے کہ زندگی ختم نہیں ہو جائے گی، انسان پہلے تو معدوم تھا لیکن وجود میں آ جانے کے بعد اب کبھی معدوم نہیں ہوگا، اب اس کو ابدی زندگی دے دی گئی ہے۔ وہ
جب وجود میں آ گیا تو مرحلہ آگے بڑھتا رہا. پہلے باپ کی پیٹھ میں ایک حقیقت کی شکل میں تھا، پھر ماں کے پیٹ میں منتقل کیا گیا تو ایک قطرہ ناپاک تھا، پھر اس کے بعد اس کو خون کی پھٹکی بنا دیا گیا، پھر اس کے اندر ہڈیاں بنائی گئیں، پھر اس کے بعد اس میں روح ڈالی گئی اور کامل انسان بنایا گیا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. پھر جب دنیا میں اللہ نے بھیجا تو بتا دیا کہ دیکھو منتقل ہوتے ہوتے آ رہے ہو اور یہاں سے بھی منتقل ہونا ہے. چنانچہ انسان دنیا میں 60 70 80 90 زیادہ سے زیادہ عمر پاتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے بھی منتقل کر دیے جاتے ہیں. پھر انہیں برزخ میں ایک طویل زمانے تک رہنا ہے. جب تک اللہ قیامت قائم نہیں فرمائے گا جو پہلے مر چکے ہیں وہ بھی برزخ میں ہیں اور جو اب مر رہے ہیں وہ بھی برزخ میں ہیں، جو آئندہ مریں گے وہ بھی برزخ میں ہیں. اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جتنے لوگ زندہ ہوں گے ان لوگوں کو سور پھونک کر موت دی جائے گی. اس موت کے بعد انہیں زمین نگل لے گی، وہ بھی کچھ لمحے کے لیے برزخی کے اندر ہوں گے. سب کو یہاں سے برزخ میں جانا ہے اور پھر برزخ کے بعد محشر میں آنا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پاس جمع فرمانے والے ہیں اور اپنے سامنے حاضر کرنے والے ہیں اور اس کے بعد فیصلے ہو جائیں گے. ان فیصلوں کی روشنی میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے قید خانے میں جائیں گے اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مہمان خانے میں جائیں گے. جو جہاں جائے گا اس کو وہاں ٹھکانہ ملے گا. جو لوگ قطعی کافر و مشرک ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے اور جو لوگ مومن ہیں اور صالح اور نیکوکار ہیں وہ لوگ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے اور جو مومن گنہگار قابل سزا ہیں وہ جہنم میں جا کر کچھ عرصے کے بعد نکالے جائیں گے، پھر جنت میں بھیجے جائیں گے. لیکن اب موت کسی کو نہیں آئے گی، اب فنا نہیں ہے. ایک دفعے ہم پیدا ہوتے ہیں، ایک دفعے پیدا ہونے سے پہلے ہم عدم کی دنیا میں تھے، غیر موجود تھے اور جب وجود دے دیا اللہ پاک نے تو اب کبھی معدوم نہیں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ رکھے جائیں گے. چاہے اچھے انجام میں رکھے جائیں گے چاہے برے انجام میں، مگر رکھے ضرور جائیں گے. خاتمہ نہیں اب اس کے بعد فنا نہیں ہے کسی انسان کو اور کسی جن کو بھی فنا نہیں ہے. پیدائش سے پہلے ہمارا وجود نہیں تھا، اب پیدائش کے بعد کوئی ہمیں مٹا نہیں سکتا، ہمیں فنا نہیں کر سکتا. ہاں ہم ایک محل سے دوسرے محل میں جائیں گے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں جائیں گے. یہ عالموں میں منتقل تو ہوں گے لیکن فنا نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا. نبی جائیں اور اپنے بندوں کو سمجھائیں اور انہیں بتائیں کہ دیکھو تم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، تم پیچھے بھی کہیں نہیں رہتے تھے، ہر جگہ سے تمہیں منتقل کیا جاتا تھا. تم ہر جگہ کرایہ دار تھے، کہیں مکاندار نہیں تھے. ہر جگہ سے تمہیں نکالا جاتا رہا، ہر جگہ سے تم اپنی بساط لپیٹ کے دوسرے عالم میں منتقل ہوتے رہے اور ہوتے 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 اس دنیا میں آئے ہو. اور یہ دنیا، اس عالم میں تمہارا آنا بہت ہی معنی خیز آنا ہے. یہاں آنا تمہارا انتہائی اہم آنا ہے. اتنے عالموں سے تم منتقل کیے گئے ہو اور آگے بھی منتقل کیے جاؤ گے، لیکن 2 عالم ایسے ہیں جن سے تمہارا خاص تعلق ہے اور جس کے لیے تمہیں وجود بخشا گیا ہے. ایک تو یہ عالم دنیا جہاں تمہیں آزمایا جانے والا ہے، تمہارے ایمان کو، تمہاری معرفت کو، تمہاری وفائے رب کو، تمہارے عشق رسول کو، تمہارے جذبہ اطاعت کو، تمہارے شوق شہادت کو اس دنیا میں آزمایا جانے والا ہے. یہ آزمائش کا زمانہ ہے،
یہ ایگزام ہال ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہاں تمہیں اللہ پرکھ رہا ہے، یہاں تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اور جتنے بھی دن تمہیں رکھے گا تمہیں آزماتا رہے گا۔ یہ آزمائش کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی تو ایک عالم میں پھر منتقل کیا جائے گا، اور اس عالم میں صرف وہ انتظار گاہ ہے کہ وہاں انتظار کرنا ہے، اپنے رزلٹ سننے کے دن کا انتظار کرنا ہے، اس کے لیے وہاں رکھا جائے گا تمہیں۔ پھر اس کے بعد قیامت آئے گی، اس وقت اللہ رب العزت کے سامنے تم کھڑے رہو گے، تمہیں تمہاری دنیا کی زندگی کے اعمال اور اخلاق کا نتیجہ سننا پڑے گا، اور اس نتیجے کے بعد تم گھر بھیجے جاؤ گے۔ اب اگر تمہارا گھر تم نے اچھا بنایا ہوگا تو اچھے گھر میں جاؤ گے، اور اگر تم نے برا گھر بنایا ہوگا تو برے گھر میں جاؤ گے۔ اگر تم نے اپنے لیے سانپ، بچھو، آگ کے پہاڑ، آگ کی دیواریں، آگ کی زمین، آگ کی چھت، طرح طرح کے فتنے، نہایت بدبو، سڑاہن، تعفن اور خون پیپ کھانے کے لیے زقوم اور گندگیاں تمہارے لیے کھانے کو اور پینے کے لیے ہوں گے، ماء حمیم یعنی کھولتا ہوا پانی جس کو چہرے کے قریب لے جاؤ تو چہرے کی کھال گر جائے، اور جس کو تم پی لو تو تقطع امعاؤہم، یہ تمہاری ہے۔ اگر تم نے یہی بویا ہے تو یہی کاٹو گے، اور اگر تم نے راحتیں، عزتیں، آرام، نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، اس کا دیدار اور اس کی زبان مبارک سے اس کے کلام کو سننے کی سعادت، اس کے پیغمبر کی زیارت، اس کے پیغمبر کی صحبت اور جنت کی نعمتیں، اگر تم نے یہ کمائی کی ہے تو تمہارے لیے یہ کمائی وہاں پر ملے گی۔ آج جو بوئے گا کاٹے گا کل، یہ بتانے کے لیے انبیاء تشریف لائے، ہر نبی یہ بتانے کے لیے تشریف لائے۔ ظاہر ہے کہ نبی کی مشترک دعوت تو دعوت توحید، دعوت رسالت اور عقید آخرت کی دعوت ہے، اور اس کے علاوہ ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں کچھ اعمال و اخلاق بھی امتوں کو دیتے رہے جیسی ضرورت تھی۔ یہ انسانیت رفتہ رفتہ ترقی کی ہے، انسانیت کی عقل بھی رفتہ رفتہ ترقی کی ہے۔ جیسے انفرادی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بالکل چھوٹی عقل، نہایت نادان ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی عقل میں پختگی آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کی عقل بڑھتے 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 اشد العمر کو پہنچتا ہے، یعنی 30 سے 40 سال کے درمیان میں اس کی عقل نہایت پختہ اور نہایت مضبوط عقل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اجتماعی طور پر انسانیت کی پرورش ہوتی رہی اور انسانیت کی تربیت ہوتی رہی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو انسان وجود میں لائے گئے ان کی سوجھ بوجھ بہت مختصر تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا تھوڑا تھوڑا شعور دیا۔ پھر ادریس علیہ السلام کی ضروریت اور ان کی امت کو اس سے زیادہ شعور دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے انبیاء آتے گئے، زمانہ بڑھتا گیا، لوگوں کے شعور میں اضافہ فرماتے رہے، تربیت فرماتے رہے انسانیت کی مجموعی طور پر۔ جیسے انفرادی ہوتی ہے ایسے مجموعی طور پر ان کا درجہ بلند ہوتا رہا، ان کا شعور مضبوط ہوتا رہا، ان کا علم اور ان کے ادراک کی صلاحیت پختہ ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ جب انسانیت اجتماعی طور پر عقل و شعور اور علم و ادراک کے اعتبار سے اس مرحلے پر پہنچی جیسے چھوٹا بچہ 30-35 سال کی عمر کو نہایت پختہ عقلی پختہ شعور کے مرحلے کو پہنچتا ہے، پوری انسانیت مجموعی طور پر اپنے اندر وہ صلاحیت لے آئی جس کو اشد العمر کہا جاتا ہے، تو اللہ پاک نے اس امام الانبیاء کو مبعوث فرمایا جس کے بھیجنے کے لیے پیچھے نبیوں کو مبعوث کیا گیا تھا۔ اصل نبوت تو ہمارے نبی کی نبوت ہے، اور اصل پیغمبر تو ہمارے نبی ہی کی پیغمبری ہے، اور اس سے پہلے کے سارے انبیاء نبوت محمدی کے
تحمل کے قابل انسانیت کو بنانے کے واسطے بھیجے گئے تھے. ان کی محنتیں انسانوں کے شعور کو بلند کرنے کے لیے تھی. ان کی محنتیں انسانوں کے اخلاق کو اونچا کرنے کے لیے تھی. ان کی محنتیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اس درجہ پیدا کرنے کے واسطے تھی کہ اس کے بعد وہ نبوت محمدی کو برداشت کر سکے. اس کے بعد وہ شریعت محمدی کو اپنے لیے قابل قبول بنا سکیں. اس کے لیے اللہ نے پہلے نبیوں کو بھیجا. یوں سمجھیے کہ تمام انبیاء میدان بنانے کے لیے آئے نبوت کاملہ کے تحمل کا. نبوت کاملہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اور یہ اہل السنت والجماعت کا اعتقاد ہے. کوئی نبی مستقل بالذات نہیں تھا. ہر نبی نے نبوت محمدی سے روشنی حاصل کر کے دنیا کو روشنی دی ہے. کسی نبی کی اپنی ذاتی روشنی نہیں ہے. ہر نبی نے نبوت محمدی سے روشنی حاصل کی اور اپنے اپنے زمانے کو روشنی دی. ہر نبی نے علوم محمدی سے فیضان حاصل کیا اور اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کو علم عطا کیا. ہر نبی عقل محمدی سے عقل کو حاصل کیا اور اس کے بعد اپنے اپنے زمانے کی امتوں کی عقل کو مضبوط اور پختہ کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ زمانہ آیا کہ انسان عقل و شعور اور ادراک کے اعتبار سے کمال کی حد پر پہنچ گئی اور انسانیت نقطہ عروج پر آ گئی. تو اللہ نے آخری نبی کو، جو دراصل ذاتی نبی ہیں، عینی نبی ہیں، اپنے وجود میں پیغمبر بنائے گئے ہیں، ان کو بھیجا گیا. وہ تشریف لائے اور انہوں نے وہ دعوت دی جس دعوت کے بعد اللہ کو اپنے بندوں کو کوئی اور دعوت نہیں دینی ہے. وہ دعوت اللہ پاک نے دی، اور جس کے بعد کام ختم ہو گیا تو نبوت ختم کر دی گئی. اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئیں گے، سارے انسانوں کو اسی پر چلنا پڑے گا. یہاں تک کہ فرضی طور پر بتا دیا گیا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. فرض کرو اگر موسیٰ آج زندہ ہو جائیں، ان کی نجات بھی میری اتباع پر موقوف ہے. میری اطاعت نہیں کریں گے تو وہ اپنی سابقہ نبوت کی وجہ سے نجات نہیں پائیں گے. اس لیے کہ اس زمانے تک تو وہ سبق چل رہا تھا جو سبق اس سے پہلے کا تھا. میرے آنے کے بعد پھر کسی کی نبوت نہیں چلنے والی اور کسی کی دعوت نہیں چلنے والی. ہاں، ان سب کے سچے ہونے پر ایمان لانا ان کی عظمت کا تقاضا ہے، اس لیے سب پر ایمان لانا چاہیے. پر ان کا کام بھی فرض کرو، آئیں گے تو نہیں کوئی سابقہ پیغمبر اب دنیا میں. فرض کرو اگر آئیں گے تو ان کے لیے بھی یہی ہوگا کہ وہ میرا کہنا مانیں اور میرے راستے پر چلیں اور میری دعوت کو قبول کریں تو نجات پائیں گے، نہیں تو پکڑے جائیں گے. یہ فرضی طور پر بتایا. اور حقیقی طور پر ایک مثال اللہ نے رکھی ہے 1,24,000 میں سے، اور وہ ہیں سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، کہ وہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے. عیسائی کہتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا. قرآن کہتا ہے غلط بات ہے. بعض عیسائی کہتے ہیں کہ ان کو سولی پر یہودیوں نے چڑھا دیا تھا. قرآن کہتا ہے یہ بھی غلط بات ہے. پھر صحیح کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. ایک جگہ فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. نہ ان کو قتل کیا لوگوں نے، نہ ان کو سولی دی. کس کی مجال تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ کو قتل کرتے اور ان کو سولی پر چڑھاتے؟ اللہ ان کی نگرانی اور حفاظت فرما رہا تھا. پھر کیا ہوا؟ تو دوسری جگہ فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ. اللہ نے عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے. تو عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام زندہ ہیں، آسمانوں پر اٹھا لیے گئے. سب انبیاء طبعی موت دینے کے بعد ایک خصوصی زندگی کے ساتھ برزخ میں رکھے گئے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی موت بھی نہیں ہوئی، وہ اپنی زندگی ہی کے ساتھ آسمانوں کے اوپر ہیں. اور وہ قیامت کے قریب سیدنا حضرت مہدی کے وجود میں آنے کے بعد ان کی امارت کے زمانے میں ملک شام یعنی سیریا کی
दारुल-हुकूमत दिमश्क की जामा मस्जिद के मनारे पर उतरेंगे। उस वक्त हजरत मेहदी नमाज के लिए इकामत कह चुके होंगे और हजरत ईसा तशरीफ लाएंगे, और तशरीफ लाने के बाद पहली नमाज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती के पीछे अदा करेंगे। हजरत मेहदी उनसे कहेंगे आगे बढ़िए और इमामत फरमाइए, आप तो साबका नबी हैं। वो फरमाएंगे इकामत तुम्हारे लिए कही गई है, इसलिए मैं तुम्हें इमामत करूं। वो नमाज पढ़ाएंगे, हजरत ईसा उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे, और उसके बाद से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत के जलीलुल कद्र वली कामिल की हैसियत से इस उम्मत के इमाम होंगे और इस उम्मत के अमीर होंगे, और पूरी जिंदगी 40 बरस दुनिया में रहेंगे, पूरी जिंदगी शरीयत मुस्तफवी के मुताबिक गुजारेंगे और पूरी इंसानियत को उस पर चलाएंगे, उसी की दावत देंगे। तो फर्जी तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लेकर खबर दी कि वो आ जाए तो उनकी नजात भी मेरी इत्तिबा में है, और हकीकी तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया कि वो जिंदा हैं, आएंगे, और जब भी आएंगे तो मेरे उम्मती बन के आएंगे, इसलिए कि वो अपनी नबूवत के साथ आएंगे तो उनकी भी नजात नहीं होगी, मेरे उम्मती बनकर आएंगे तो नजात होगी। ये दो मिसालों से हमारे नबी ने कतई तौर पर यह बात बता दी, काम सिर्फ उनकी इत्तिबा से बनेगा, कोई और रास्ते से हमारा काम नहीं बनेगा। इसको कतई तौर पर, जब नबियों का नहीं बनेगा तो उम्मत का कैसे बनेगा, इसको नबी ने कतईयत दी, इसको मजबूत बनाकर हमारे सामने पेश कर दिया। अब नबी तशरीफ लाए और पिछले अंबिया आए और हमारे नबी आए, तो हमें अपने नबी के बारे में तरतीबवार 3 सवालों पर गौर करना चाहिए। पहले तो ये कि रसूल किसे कहते हैं, नबी और रसूल किसे कहते हैं। तो लुगत के एतबार से नबूवत वो खुफिया पैगाम रसानी को कहते हैं, और शरई इस्तिलाह में नबी उस हस्ती को कहते हैं जिसके पास मादी सिस्टम से हटकर अल्लाह की तरफ से किसी गैबी निजाम के तहत पैगाम पहुंचता हो और वो पैगाम इलाही को लेकर अपनी उम्मत तक पहुंचाता हो, उसको नबी कहते हैं। और तमाम अंबिया नबूवत के इस मकाम ही पर हैं। इनकी तादाद तकरीबन 1,24,000 है, लेकिन हर नबी अल्लाह की तरफ से कोई खास शरीयत और दीन और हुक्म लेकर नहीं आता। बहुत अंबिया पिछले अंबिया की दावत देने के लिए ही तशरीफ लाए। मसलन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नई शरीयत मिली थी, मगर हजरत यूशा बिन नून को और हजरत हारून को कोई शरीयत नहीं मिली थी। वो हजरत मूसा की शरीयत ही की दावत देते थे, पर वो पैगंबर थे कि अल्लाह की तरफ से उनको पैगामात पहुंचते थे। अल्लाह ने खुद उनको खड़ा किया था, मामूर फरमाया था, इसलिए वो नबी थे, पैगंबर थे, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से वो कोई नया दीन नहीं लाए, साबका दीन की दावत देने के लिए और उसको जिंदा रखने के लिए तशरीफ लाए। इन 1,24,000 नबियों में से 10,000 तकरीबन वो नुफूस कुदसिया हैं जिन्हें अल्लाह ने दीन के नए अहकामात दिए, साबक मनसूख करके नया दीन दिया, नया हुक्म दिया। क्योंकि एक एक जमाना गुजरने के बाद इंसानों में उससे ज्यादा की सलाहियत पैदा हुई, अहकामात बदल दिए, फिर इंसान उससे ज्यादा मारिफत के काबिल हुए, फिर अहकामात बदल दिए, फिर इंसान एक अरसा गुजरने के बाद उससे ज्यादा तहम्मुल करने के काबिल हुए, फिर अहकामात बदले गए। और जैसे मैंने आपको बताया कि रफ्ता रफ्ता अल्लाह पाक हकीकी नबूवत की तरफ बंदों को ला रहा था, आईनी और जाती नबूवत की तरफ बंदों को ला रहा था। इसलिए बदलता गया हुक्म। हमारे नबी आए तो सबसे आखिरी पैगाम लेकर के आए, उनको भी पैगंबर कहते हैं। जिसको अरबी में रसूल कहते हैं उसको फारसी में पैगंबर कहते हैं। रसूल के माने भी पैगाम पहुंचाने वाले के हैं और पैगाम्बर के माने भी पैगाम पहुंचाने वाले के हैं।
پیغام پہنچانے والا، تو پہلا سوال یہ ہے کہ رسول کون ہے، نبی کون ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا، اس کو ذہن میں محفوظ کر لیں، اپنے بال بچوں کو سکھائیں، اپنی بیٹیوں اور اپنے بچوں کو یہ باتیں دھیان میں بٹھائیں۔ اسی کے لیے ہماری بہنوں کو یہاں جمع کیا گیا ہے کہ وہ جو چیز لیں وہ اگلی نسل میں منتقل کریں۔ اس ذمہ داری کے ساتھ سنیے اور اس ذمہ داری کے ساتھ باتوں کو اپنے دھیان میں بٹھائیے۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو دنیاوی نظام سے ہٹ کر ایک غیبی نظام کے تحت اللہ تعالی سے رابطہ قائم ہوا اور اللہ رب العزت نے اس کو اپنے حکم سے اپنے بندوں کی ہدایت پر کھڑا کیا، اس کو نبی کہتے ہیں۔ لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول اس نبی کو کہتے ہیں جس نبی کو اللہ نے نئے احکامات اور نئی شریعت اور نیا دین دیا ہو اور اس کی تبلیغ کا پابند بنایا ہو، اس کو رسول کہتے ہیں۔ اس تعریف کو ذہن میں رکھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول خاص ہے، نبی عام ہے، مگر دونوں نبوت کے مقام پر ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے پیغامبر کی تعریف سمجھی اور اس کا مفہوم سمجھ لیا، تو دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیغام کہاں سے لاتے ہیں اور کس کے لیے لاتے ہیں؟ یہ سوال ہے، اس کو سمجھیے اور پھر اس کو اپنی اولاد کو بار بار سمجھائیے۔ میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو، یا کم از کم جتنے یہاں موجود ہیں، مرد ہو یا عورت، چھوٹے ہو یا بڑے، اس دوسرے سوال کا جواب تو معلوم ہے۔ پہلے سوال کا جواب ذرا علمی ہے تو کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، مجموعی طور پر اللہ کے طرف سے آئے ہوئے تو سب مانتے ہیں، لیکن تفصیلی طور پر آپ کو جواب معلوم ہوا کہ نبی کہتے کس کو ہیں، پیغمبر کس کو کہتے ہیں۔ دوسرے سوال کا جواب تقریباً سب کو معلوم ہے، وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے پیغام لائے ہیں جو بندوں کا پروردگار اور مالک و خالق ہے، اور اللہ کے بندوں کے واسطے پیغام لائے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے، کہاں سے پیغام لائے ہیں پیغمبر، کس کے لیے لائے ہیں؟ تو اللہ کی طرف سے لائے ہیں اور اللہ کے بندوں کے واسطے لائے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے جس کو بار بار سمجھنا چاہیے اور بار بار ذکر کرنا چاہیے اپنی اولادوں کے سامنے اور اپنے بچوں کے سامنے، اس کا بار بار ذکر کرنا چاہیے۔ اب تیسرا سوال ہے جو ان دونوں سوالوں سے زیادہ اہم ہے کہ وہ پیغام کیا ہے جو پیغمبر پیغام بھیجنے والے سے لے کر ہمارے پاس لائے ہیں اور ہمیں پہنچائے ہیں، وہ پیغام ہے کیا؟ سچ پوچھئے تو ہماری زندگی کا مقصد ہی اس پیغام کو جاننا اور اس پیغام کو ماننا اور اس پیغام کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اس کے علاوہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ اتنا اہم سوال ہے جو ہماری زندگی کا فیصلہ کرتا ہے، اتنا اہم سوال ہے جو ہماری زندگی کا ٹائم ٹیبل بناتا ہے، اتنا اہم سوال ہے جو ہماری زندگی کی مصروفیت اور مشغولیت کا رخ متعین کرتا ہے۔ مگر افسوس کہ زندگی کے سب سے اہم سوال کو ہم نے سب سے غیر ضروری اور غیر اہم سوال بنایا ہے، اور اس کا نتیجہ اس زمانے میں یہ ہے کہ کوئی مسلمان خواتین ایسی ملنی مشکل ہے جنہوں نے اس سوال کو شعور آنے کے بعد اٹھایا ہو اور اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کی ہو۔ الا ماشاءاللہ کسی کسی کو اس کا ذوق ملا ہو اور کسی کسی کو اس کی فکر ہوئی ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دیندار خواتین نہیں ہیں، نمازی خواتین نہیں ہیں، پردے دار خواتین نہیں ہیں، وہ ہیں۔ ان کے ماں باپ نے انہیں جتنا دین بتا دیا، سکھا دیا، اتنا دین ان میں پایا جاتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے اور اس میں اضافہ فرمائے۔ لیکن بحیثیت ایک مسلمان کے اور بحیثیت ایک امت کے
کس بہن کے دل میں، کس خاتون کے دل میں بالغ ہونے کے بعد، شعور آنے کے بعد یہ سوال اٹھا تھا اور اس کو بے چین کر دیا تھا کہ میں یہ جانوں کہ میرے نبی، میرے پیغمبر اللہ کی طرف سے جو پیغام میرے واسطے لے کر آئے تھے اور جس کو پہنچانے کے لیے عمر کے 63 سال کھپائے تھے، خاص طور سے اپنی عمر کے 26 سال تو اسی کے پیچھے لگا دیے تھے، وہ کیا پیغام ہے؟ ہماری ہر بہن اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے ضمیر سے پوچھے، کیا اس کے دل میں یہ سوال کھٹکا تھا اور کیا اس کو اس سوال نے بے چین کیا تھا؟ اتنا بے چین کہ اس کی وجہ سے زندگی کی خوشیاں ختم ہو گئی تھی اور زندگی کی راحتوں سے طلب ختم ہو گئی تھی، اور دل یہ کہہ رہا تھا میں جب تک چین سے کھانا نہیں کھاؤں گی اور جب تک میں چین سے بستر پر نہیں لیٹوں گی اور جب تک میں چین کا سانس نہیں لوں گی، جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میرے آقا میرے لیے میرے رب کی طرف سے کیا پیغام لے کر آئے تھے۔ یہ سوال کتنے سینوں میں اٹھا اور اس سوال نے کتنوں کو بے چین کیا، کتنوں کی نیند اڑائی، کتنوں کی لذتیں ختم کی اور کتنوں کی راحتیں قربان کرائیں۔ تو اگر یہ سوال، اگر یہ بات ہے تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے، ایک خاتون کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا، ہیں ضرور عالم میں لیکن ڈھونڈ انہیں تو چراغ رخ زیبا لے کر کہاں ہم ڈھونڈتے پھریں؟ ڈھونڈنے پر بھی ملنے مشکل ہیں جن کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا ہو اور انہوں نے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہو، ایسا بہت کم ہے۔ آج ہمارا یہ بیٹھنا اس سوال سے متعلق ہے، اس تیسرے سوال سے متعلق ہے۔ پہلا تو بہت آسان ہے، نبی کسے کہتے ہیں ہمیں اس کی معرفت ہو جائے۔ دوسرا سوال بھی پہلے سے معلوم ہے، ہر مومن کو، مسلمان کو اس کی معرفت اگلی نسلوں کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے کہ ان کے اندر منتقل کر دیں۔ لیکن یہ جو تیسرا سوال ہے یہ ہمارا سب سے اہم سوال ہے اور اسی سوال کا جاننا مومن ہونے کی نشانی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، وہ مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، شہری ہو یا دیہاتی، مالدار ہو یا غریب، اس نے آپ سے یہی سوال کیا، آپ سے یہی سوال کیا، جو آتا تھا یہی سوال کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے یہ پوچھتے تھے، ہم نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ آپ فرماتے کہ ہاں میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں اور میرے پاس اس کی دلیل موجود ہے۔ وہ محض آپ کے کہہ دینے سے مان لیتے یا کچھ اور سوالات کر کے اطمینان حاصل کر لیتے تھے۔ مختلف طریقے تھے صحابہ کے، بعض نے اطمینان حاصل کیا، بعض نے ضرورت نہیں سمجھی کہ ایسا سچا پکا جو ہمارے سامنے موجود ہے، جس کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی زبان کذب اور جھوٹ کے ساتھ کبھی نہیں کھل سکتی، تو کیا دلیل پوچھنے کی ضرورت ہے؟ بہت سے لوگوں کو اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی، صرف آپ کو دیکھ کر ایمان قبول کیا۔ کتنے بڑے عالم تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ان کو بڑی لمبی عمر عطا فرمائی تھی۔ ان کے پاس تورات کا بھی علم تھا، ان کے پاس انجیل کا بھی علم تھا، وہ زبور کے بھی حامل تھے، اپنے زمانے کے بڑے عالم مانے جاتے تھے۔ یہود اور نصارہ دونوں ان کے علم کو مانتے تھے، اس کے قائل تھے۔ ان کو علم تھا آخری نبی کے ظہور کا زمانہ آ رہا ہے اور ان کا ظہور ہو چکا ہے، مگر ان کی ہجرت یثرب کی طرف ہونے والی ہے۔ اگر میں یثرب ہی میں جا کر رہ جاؤں تو جب بھی ان کی ہجرت ہوگی تو میں ان کے دور کو پالوں گا اور ان پر ایمان لے آؤں گا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے، فارس سے نکلے اور مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی کے ہاں نوکر بن گئے، اس کے پاس خدمت کرتے تھے، اس کے باغ میں کام کرتے تھے، اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آثار، قرائن، علامات اور نشانیوں سے جاننے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ سب ان کو معلوم تھا، علم پورا تھا ان کے پاس، بس ایک پہچاننے کی ضرورت تھی۔ ہر لمحہ اسی ادھیڑ بن میں رہتے تھے۔ ایک دن کھجور توڑنے کے لیے اپنے مالک کے حکم سے کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے، اور ہماری بہنیں جانتی ہیں کہ کھجور کا درخت کتنا بلند ہوتا ہے۔ آج کل تو چھوٹے چھوٹے قد کے درختوں پر بھی کھجور لگ جاتے ہیں، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا۔ بڑے بڑے اونچے قد کے لمبے لمبے درخت ہوتے تھے، ان درختوں پر چڑھ کر وہاں سے کھجور توڑے جاتے تھے۔ چونکہ لوگ اسی کو کھاتے تھے، اسی کا کام کرتے تھے، اسی کے باغات لگاتے تھے، تو یہ ان کے لیے کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہوا کرتی تھی، بہت آسان کام ہوتا تھا۔ کھجوریں توڑنے کے لیے اوپر چڑھے، وہاں ان کے کان میں آواز پڑی کہ محمد الرسول اللہ تشریف لا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں۔ اس کی خبر چونکہ یہودیوں کی بستی بنو نذیر، بنو قریظہ ذرا ہٹے ہوئے تھے انصار کی بستیوں سے۔ انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ ایک طرف کو رہتے تھے، اور یہودی عوالی میں پہاڑی علاقے میں وہ اس طرف کو رہتے تھے۔ ان کے بھی دو قبیلے تھے، ان کے بھی دو قبیلے تھے، یہ 4 قبیلوں پر اور 2-4 چھوٹے چھوٹے قبیلوں پر مدینہ کی آبادی مشتمل تھی۔ وہاں تک خبر پہنچ گئی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انصار کی آبادی میں تشریف لائے۔ وہاں اطلاع ملی تو اس قدر شدت سے انتظار تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اترنے میں جتنی دیر لگتی اس کو بھی گوارا نہیں کیا، وہیں سے کود پڑے، وہیں سے کود پڑے، اور کود کے سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ تب تک آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں فروکش ہو چکے تھے۔ وہیں پر پہنچے، اجازت طلب کی، خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت عبداللہ ابن سلام نے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر پہنچ کر آپ سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بول رہے تھے پہلے سے۔ کیا آپ فرما رہے تھے؟ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام صلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، اے انسانوں، سلام کو آپس میں رواج دو، ایک دوسرے کو محبت سے کھانا کھلایا کرو، رشتے مت توڑو، رشتے جوڑ کے رکھا کرو، اور رات کو اس وقت نماز پڑھنے کی تھوڑی کوشش کر لیا کرو جب ساری انسانیت سو رہی ہو اور وہ نیام میں چلی گئی ہو، اندھیری رات کے اندر چلی گئی ہو، اس وقت میں تم اٹھ کے عبادت کر لیا کرو، جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ آنے والے کون تھے؟ سلمان فارسی نے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بات کرنے سے پہلے بات چل رہی تھی، اور جو بات انہوں نے سنی یہ نبی کا پہلا کلام تھا جو حضرت عبداللہ ابن سلام کے کانوں میں پڑا، اور عجیب اتفاق کہ ان کا نام بھی ابن سلام تھا، اور نبی نے جو گفتگو فرمائی اس کا پہلا لفظ بھی سلام تھا اور آخری لفظ بھی سلام تھا۔ بہت متاثر ہوئے آپ کی گفتگو سے۔ اس کے بعد کوئی سوال نبی سے انہوں نے نہیں کیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی، اور یوں فرمایا، ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ سچا ہے۔ تو بعض کو تو کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ آپ سے آپ کی نبوت کی دلیل طلب کرے، بس دیکھا اور دیکھتے ہی ایمان قبول کر لیا۔ اور بعض کو ضرورت سمجھ میں آئی،
کہ ہم پوچھیں کہ کیسے آپ کے نبی ہیں، کیا ثبوت ہے، کیا نشانی ہے، کیا علامت ہے؟ سوالات کیے انہوں نے اپنے دل کے اطمینان کے لیے، اور جب آپ نے جواب دیا تو ان کے دل مطمئن ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو چاہے آپ کی نبوت کو صرف آپ کو دیکھ کر مانا ہو یا آپ کی نبوت کو آپ سے گفت و شنید کے بعد اطمینان حاصل کر کے مانا ہو، ان کا سوال یہی ہوتا تھا، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ ہر ایک کا یہی سوال ہوتا تھا۔ اور جب آپ کے نبی ہونے کا اطمینان ہو گیا تو دعوت کا سوال کرتے تھے، کیا دعوت دیتے ہیں آپ کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں؟ آپ اس زمانے میں جیسا جیسا زمانہ گزرتا جا رہا تھا، جو دعوت آپ کے پاس جتنی آتی تھی اس کا خلاصہ ان کے سامنے رکھتے چلے جاتے تھے۔ شروع زمانے میں صرف 2-3 عقیدوں کی دعوت دیتے تھے، اس کے بعد اور احکام آئے تو احکام کے ساتھ دعوت دینے لگے، پھر نماز کے ساتھ آپ دعوت دینے لگے، پھر روزے کا بھی ذکر فرمانے لگے، پھر زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمانے لگے۔ اس طرح دعوت دیتے تھے آپ ان لوگوں کو۔ اس وقت تک جتنے احکام ہوتے اس کا خلاصہ سامنے رکھتے، میں یہ دعوت لے کے آیا ہوں، میں یہ پیغام لے کے آیا ہوں۔ اور کبھی موقع نہ ہوتا تو مختصر بات کہتے تھے، اللہ کو ایک مانو، میری رسالت کی تصدیق کرو اور میری اطاعت کا وعدہ کرو۔ بس اطاعت میں سب آ جاتا تھا، ساری دعوت آ جاتی تھی، میری اطاعت کا وعدہ کرو۔ دیکھیے، ہم مستورات سے خصوصیت کے ساتھ مخاطب ہیں، اس لیے یہی میں پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین آئیں اور انہوں نے کہا کہ آپ جیسے مردوں کو بیعت فرماتے ہیں، ہمیں بیعت کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں بھی بیعت فرمائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس وقت تک عورتوں کو بیعت کرنے کا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے وحی نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ نے سفارش کی آسمانوں سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، اگر مومنات آپ کے پاس آتی ہیں، اذا جاءک المؤمنات، اگر مومنات آپ کے پاس آتی ہیں، یبایعنک، آپ سے بیعت کرنے کے لیے، تو آپ بیعت کر لیجئے ان لوگوں کو۔ کس چیز پر؟ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، وہ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، بدکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی بچوں کو قتل نہیں کریں گی جاہلیت کے طریقے کے مطابق، اور وہ کوئی بہتان کا کام نہیں کریں گی۔ یہ تذکرے کرنے کے بعد آگے اللہ نے مختصر بات بھی ایک فرما دی، کیونکہ کتنی فہرست گنائی جائے گی، کتنی باتوں پر بیعت لی جائے گی، احکام تو بہت ہیں، اس لیے چند ضروری اخلاقی ایمانی ایک ایک بات کو علامت کے طور پر بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا، ولا یعصینک فی معروف، کسی بھی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اگر یہ بیعت کرنا چاہ رہی ہے تو فبایعہن واستغفر لہن اللہ، اللہ آپ کو شفاعت کرتا ہے خواتین کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیتا ہے، آپ ان کو بیعت کر کے ان کے لیے استغفار کیجیے اللہ سے، اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہونا، یہ بیعت ہدایت ہے۔ دین پر، ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے آ کون رہے تھے؟ یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا النبی اذا جاءک الکافرات اذا جاءک المؤمن اذا جاءک المشرکات، اے نبی کافر عورتیں ایمان لانے کے لیے آئیں، اے نبی مشرک عورتیں ایمان لانے کے لیے آئیں تو آپ ان کو ایمان کا کلمہ پڑھا دیجئے، وہ الگ حکم ہے۔ اس آیت میں جو اللہ فرما رہے ہیں، اذا جاءک المؤمنات، ایمان والی عورتیں آپ کے پاس آئیں
اور ایمان والی عورتیں آ کر آپ سے عہد کرنا چاہیں اور آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ سے عہد اور ارادہ کرنا چاہیں کہ ہم شرک نہیں کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم کسی پہ تہمت نہیں لگائیں گے، ہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، اس میں خیانت ہونے نہیں دیں گے، ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. یہ ہے خلاصہ. وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ. ہر مرد کو نبی پر یہ بیعت کرنی ہے کہ ہم لا یعصینک فی معروف، اور ہر عورت کو بیعت کرنی ہے لا یعصینک فی معروف، ہم دین کے معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اسی وجہ سے بسا اوقات صحابہ کرام بعض شخصی معاملات میں وضاحت طلب کر لیتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. جیسے حضرت زید ابن حارثہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کرنا چاہا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو آپ کی رشتہ دار بھی تھی اور خاندان قریش کی بہت معزز خاتون تھی. اپنے غلام سے آپ نے نکاح کرنا چاہا تو ان کے بھائی عبداللہ ابن جحش کو بلا کر فرمایا کہ زینب کا نکاح زید سے کر دو، میں یوں چاہ رہا ہوں. آپ کی اپنی رائے آپ نے ان کے سامنے رکھی. اس وقت میں حضرت عبداللہ ابن جحش نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ کیونکہ زید عجمی ہیں اور ان کے اندر عجمی مزاج ہے، اور میری بہن قریشی ہے، عرب کی سب سے بلند خاندان کی ہے، اس کا اپنا مزاج ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں مزاجوں میں ٹکراؤ ہو جائے. تو مشورہ ہے یا حکم ہے؟ حکم ہے تو سر آنکھوں پر سوچنا ہی نہیں مجھے کچھ، ابھی بہن سے بات کرتا ہوں اور نکاح پڑھا دیتا ہوں. اور اگر مشورہ ہے تو کچھ اشکال ذہن میں ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو سوال صحابہ کرام کا یہ تھا، وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ. حکم ہے تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس سے آگے کچھ کرنے کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں سورۃ الاحزاب میں اسی واقعے کے سلسلے میں فرمایا ہے، مَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنَاتِ. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ فرمایا ہے مسلمانوں کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اگر آپ کسی بات کا حکم دیں تو اس میں تأمل کریں، آپ کے حکم پر عمل کرنے میں مسلمانوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں. اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے گنجائش. یہ نبی کا حکم ہے، آپ کو معلوم ہو جائے، اس کے بعد اس حکم کے خلاف کرنے کی اللہ رب العزت نے کوئی گنجائش نہیں رکھی. کسی مومن کو اللہ نے اس کا حق نہیں دیا ہے. تو ہماری ماں بہنوں کو سوچنا چاہیے کہ صحابہ اور صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو کیا پوچھتے تھے، وعدہ کرتے تھے تو کس چیز کا وعدہ کرتے تھے. یہی وہ وعدہ ہے جس کو آج ہم نے بلا رکھا ہے، وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ. معلوم ہو جائے کہ نبی کا یہ حکم ہے پھر نافرمانی کی گنجائش مسلمانوں پر ختم کر دی گئی ہے. کسی کو گنجائش نہیں دی گئی کہ وہ نبی کے حکم کے خلاف کوئی کام کریں، اس کی کوئی گنجائش نہیں دی گئی. اس لیے سب سے بڑا فریضہ اس تیسرے سوال کو حل کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ خواتین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہے کہ قرآن آپ پر اترتا ہے تو اس میں ذکر صرف مردوں کا ہی ہوتا ہے اور ہم لوگوں کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، مردوں کا ذکر ہوتا ہے اس کے اندر. ہمارا ذکر کیوں نہیں ہوتا قرآن میں؟ ہم سے خطاب کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ سوال کیا. اس سلسلے میں متعدد روایتیں تفسیر کی کتابوں میں آئی ہیں. بعض نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیا، آپس میں مذاکرہ کیا، یا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی جواب بھی دیا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی. آپ مسجد میں تشریف لے گئے، ممبر پر چڑھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ میں جب دیکھی کہ نبی مسجد میں گئے ہیں اور ممبر پہ چڑھے ہیں اور کوئی خطبے کی آواز آ رہی ہے تو میں نے جلدی جلدی اپنے بالوں کو درست کیا، پھر انہیں گوندھ لیا، پھر اس کے بعد میں دروازے کے پاس آئی اور اس کے سان میں کان لگا کر کے خطبہ نبی کا سننے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت میں سبق ہے، دین کے کاموں کے آداب ہوتے ہیں، دین کے محفلوں کے آداب ہوتے ہیں، نبی کی مجلس کے آداب ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں جو بے ادبی کا ماحول بنایا جا رہا ہے، یورپ کی نقالی کرتے ہوئے، یورپ میں جو دین کی مجلسیں ہو رہی ہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں جو دین کی مجلسوں کو لوگوں نے عیسائی مجلسوں کی شکل دے رکھی ہے، افسوس ہے کہ ہم ہندوستانی مسلمان مرد اور عورتیں بھی رفتہ رفتہ اسی یورپ کے تھوکے ہوئے کو چاٹنے کے لیے بے چین ہو کر اسی کے اوپر سے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ہماری دین کی محفلوں کے آداب بھی ختم ہو گئے، اب ہمارے دین کی محفلوں میں بھی ضرورت نہیں سمجھی جاتی کہ اس کے لیے کوئی تیاری کی جائے۔ اب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہی ہیں؟ ام سلمہ فرما رہی ہیں کہ مجھے جب پتا چلا کہ مسجد میں نبی خطبہ دے رہے ہیں اور آج یہ بات چلی تھی تو اس سلسلے میں کوئی جواب دے رہے ہوں گے، اس جواب کو سننا چاہیے، لیکن جس حال میں تھی اس حال میں نہیں چلی گئی دروازے کے پاس۔ فرما رہی ہیں کہ میں نے پہلے اپنے بال درست کیے، پھر ان کو گوندھ لیا، پھر دوپٹہ اوڑا، پھر وہاں گئی اور وہاں جا کر کے کھڑی ہو گئی کان لگا کر کے کہ کیا فرما رہے ہیں رسول اللہ۔ تو آپ اس وقت میں ممبر پہ کھڑے ہو کر سورۃ الاحزاب کی آیت تلاوت فرما رہے تھے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ کیسا پیارا منظر تھا، بندیوں نے شکایت کی تھی ہمارا ذکر قرآن میں نہیں آتا، اللہ رب العزت نے اسی وقت وحی بھیجی اور وہ پوری صفات جو مردوں کی نجات اور مغفرت کا سبب تھا، ان پوری صفات کے ضمن میں عورتیں تھیں، لیکن پھر بھی ان کی خوشی کی رعایت کر کے اللہ نے وہ ساری صفات عورتوں کے ساتھ منسوب کر کے نازل فرما دی۔ بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اللہ کے لیے با ادب بننے والے مرد اور با ادب بننے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ کا استحضار رکھنے والے مرد، اللہ تعالیٰ کا استحضار رکھنے والی عورتیں، اپنی عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا دھیان رکھنے والے مرد اور اپنی عبادتوں میں اللہ کے دیکھنے کا دھیان رکھنے والی عورتیں، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، شرمگاہوں کی بدکاریوں سے حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی بدکاریوں سے حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ ان سب سے مغفرت کا اور بہترین زبردست اجر کا وعدہ فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کے بغیر کہا تھا المسلمات، الصادقات، المتصدقات، الخاشعات، القانتات، الذاکرات، الحافظات، الصابرات، الصائمات، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا تو بھی جتنے احکام آئے تھے سب میں عورتیں شامل تھیں، لیکن جب بہنوں نے کہا ہمارا رب ہمارا ذکر کرتا کیوں نہیں ہے قرآن میں، تو رب نے تمام صفات میں عورتوں کو شامل کر کے یہ برابری عطا فرما دی کہ وہ تمام مغفرت کے اسباب جو مردوں کے لیے میں نے نازل کیے ہیں، عورت اس میں ان سے کم نہیں ہے بلکہ بھرپور حق رکھتی ہے، اس میں کوئی نابرابری کا ان کو تصور نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ ساری صفات ہے، یہ صفات اللہ کے نبی نے منبر پر سنائے اور اتر گئے، اور اس کے بعد عورتوں نے
جو ان کو کھٹک تھی یا جو ان کو غم تھا وہ غم دور کیا اور اس کے بعد اپنے اندر یہ صفات کھوجنے لگے۔ آج ہر مسلمان مرد کا کام ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سمجھے۔ دعوت کیا ہے؟ پیغام کیا ہے؟ آپ نے ہمارے لیے کیا پیغام لایا ہے؟ میرے دوستوں اور میری بہنوں، آج نبی کے پیغام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم باوجود نبی سے محبت رکھنے کے نبی کے طریقے پر نہیں ہیں، نبی کے رستے پر ہم نہیں ہیں، حالانکہ ہمارے دلوں میں نبی سے محبت ہے۔ کون کہتا ہے کہ کوئی آدمی کلمہ بھی پڑھتا ہو اور اس کے دل میں نبی کی محبت اور اس کا عشق نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ وہ مومن، وہ کلمہ گو مومن کہلانے ہی کے قابل نہیں ہے جس کے دل میں عشق رسول نہ ہو، اس لیے کہ جو نبی تک نہیں پہنچا وہ اللہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ جسے نبی کی معرفت نہیں اسے اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اور جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں تو وہ محبت الہی تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ جو نبی کا ذکر نہیں کرتا وہ اللہ کا ذاکر کیسے بن سکتا ہے؟ جو نبی کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شاکر کیسے بن سکتا ہے؟ جو نبی کا وفادار نہیں وہ اللہ سے با وفا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ایمان کی شرط اول ہے، شرط اول ہے ایمان کی۔ اور محبت بھی وہ محبت نہیں جو خاندان کی وجہ سے ہو جائے، اور وہ محبت نہیں جو قومیت کی وجہ سے ہو جائے، وہ محبت نہیں جو وطن کی وجہ سے ہو جائے، وہ محبت نہیں جو علاقائی تعلق کی وجہ سے ہو جائے، بلکہ وہ محبت جو نبوت کی بنیاد پر ہمارے دل میں پیدا ہو۔ ورنہ محبت ابو جہل کو نہیں تھی۔ ابو جہل آپ سے دشمنی کیا، لیکن جب آپ پیدا ہوئے تو ان لوگوں کو کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ خوش تھے اپنے مرحوم بھائی کے گھر میں بچے کے پیدا ہونے پر، وہ خوش تھے۔ ابو لہب کو اطلاع دی تھی سویبہ ان کی باندی نے کہ عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اتنا خوش ہوا تھا کہ اس نے اپنی اس باندی کو جس نے بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری سنائی تھی اسی وقت آزاد کر دیا تھا، اتنا خوش ہوا تھا۔ یہ محبت ہی تو تھی۔ اور ابو طالب کو کتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس وقت 3 سال مکے کے لوگوں نے ہمارے خاندان کو یعنی پورے قریش کے خاندان کو، بنی ہاشم کو ایک گھاٹی میں بند کر دیا تھا جس کو شعب ابی طالب کا نام سے اب یاد کیا جاتا ہے، پہاڑوں کے درمیان میں کوئی جگہ ہوتی ہے وادی، اس کے اندر قید خانے کے طور پر اس پہ چھوڑ دیا تھا، باہر نکلنے پر پابندی لگا دی تھی، باہر والوں کو اندر جانے پر پابندی لگا دی تھی، لکھ کے کعبۃ اللہ کی دیوار پر لٹکایا گیا تھا یہ وثیقہ جس پر تمام سرداروں نے دستخط کی تھی کہ بنو ہاشم کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کیا جائے گا، بنو ہاشم کو کوئی ہدیہ نہیں دیا جائے گا، بنو ہاشم کی حال پہ ترس نہیں کھایا جائے گا، صرف نبی کی وجہ سے ہماری پورا خاندان آپ کے ساتھ قید میں تھا اور وہ آپ کے ساتھ وفاداری کر رہا تھا، محبت کی وجہ ہی سے تو کر رہا تھا، حالانکہ اس میں بعض ایمان والے تھے، بہت سے بے ایمان تھے، بہت سے بے ایمان تھے، ابو طالب خود بے ایمان تھے، اور ان کا تو حال یہ تھا کہ آپ نے خود فرمایا چچا مجھے رات میں ایسا کرتے تھے، ہر رات کو کہتے تھے بیٹا کل تم کہاں سوئے تھے؟ یہاں سوئے تھے، آج یہاں مت سو، دوسری طرف سو، دوسری جگہ لے جا کر سلاتے تھے، اس ڈر کے مارے کہ کل رات کسی نے ان کے سونے کی جگہ کو دیکھ لیا ہوگا تو آج رات میں آ کے کوئی حملہ نہ کر دے۔ اتنی محبت تھی ابو طالب کو، رات بھر جاگ کر اپنے بھتیجے کی نگرانی اور حفاظت کرتے تھے، اتنی محبت تھی، سارے مکے والوں کی مخالفت اور عداوت کو برداشت کر لیا لیکن اپنے بھتیجے کو ان کے حوالے نہیں کیا۔ کئی مرتبہ وفود آئے، ایک مرتبہ وفد آیا اور یوں کہنے لگا ابو طالب شاید ہمارے اتنے کہنے کے باوجود بھی آپ اپنے بھتیجے کی طرفداری کر رہے ہو اور ہم سب سے ناانصافی کر رہے ہو، حالانکہ آپ ہماری نظر میں عزت والے سردار ہیں، اب ہم ایک مطالبہ لے کے آئے ہیں، اس کو آپ قبول کر لو، اور وہ مطالبہ یہ ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے
بڑھاپے کی اس عمر میں، ان آخری دنوں میں یہ حسین جمیل خوبصورت بھتیجا آپ کی زندگی کا سہارا اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو آپ اس کو ہمارے حوالے کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ بے سہارا ہو جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے فلاں خاندان کے اس نہایت حسین، زیرک، چالاک، عقل مند، سمجھدار نوجوان کو ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں، آپ اس کو قبول کر کے اپنے بڑھاپے کا سہارا بنا لیجئے اور اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیجئے اور محمد کو حوالے کر دیجئے، ہم ان سے نمٹ لیں گے جو نمٹنا ہے۔ اس وقت ابو طالب کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے بڑی حقارت کے ساتھ اس مطالبے کو ٹھکرایا اور یوں فرمایا، اچھا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے خاندان کے ایک بچے کو لے کے میں محبت سے پال لوں اور میرے یتیم بھتیجے کو تمہارے حوالے کروں کہ تم اس سے لڑ کر اس کا خون بہاؤ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جاؤ، نا امید ہو جاؤ، میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس وقت بھی ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے اتنی محبت بتائی۔ اس محبت کی کوئی مثال پیش کرنا مشکل ہے، لیکن اس محبت سے ابو طالب کی نجات نہیں ہوگی، اس محبت سے ابو طالب کی مغفرت نہیں ہوگی، اس محبت سے ابو طالب جنت میں نہیں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی روح نکلنے سے پہلے تک کوشش کی، چچا ایک دفعہ میرے کان ہی میں آپ گواہی دے دو، میں قیامت میں آپ کی گواہی دوں گا ایمان کی۔ چچا نے کہا، بیٹا جی تو یوں چاہتا ہے کہ تیری بات مان کر تیرا دل ٹھنڈا کر دوں، لیکن لوگ کہیں گے کہ اخیر وقت سردار بھتیجے سے ڈر گیا، اس وجہ سے میں نہیں پڑھ پاتا، ورنہ میں تو تیرا دل خوش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ اس وقت بھی محبت کا تو اظہار کیا، لیکن عقیدت کا اظہار نہیں کیا اور دین کو قبول نہیں کیا۔ روح نکل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ جو دنیا کے کسی خطے میں رہنے والے اور کسی زمانے میں پیدا ہونے والے آخری سے آخری انسان کی ہدایت کے لیے جس کے سینے میں دل تڑپتا ہوگا، اس کا اپنے اتنے مشفق، مہربان، شفیق، باپ کی جگہ پہ، دادا کی جگہ پر، سردار کی جگہ پر اور پورے خاندان کے مقابلے میں اکیلے پشت پناہ بنے ہوئے چچا کے جہنم رسید ہونے پر دل کتنا بھر آیا ہوگا۔ آنکھیں ڈبڈبا گئیں، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ میرے چچا، اللہ نے فرمایا نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ شرک پر مرنے والے کے لیے میں سے سفارش کریں، آپ کو آگے اجازت نہیں، آپ نہیں لیں گے ابو طالب کا نام اور میں ان کے لیے کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ یہ بات دو ٹوک ہمارے سامنے موجود ہے۔ ماں بہنوں سوچو، جھوٹی محبت کے دعووں سے اور صرف اپنی نسبتوں سے کام بننے والا نہیں، بنتا تو ابو طالب کا بن جانا چاہیے تھا کہ ان کے جتنے احسانات بھتیجے پر تھے اتنے احسانات کائنات میں کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کیے۔ اس کے باوجود ان کی نجات نہیں ہے۔ ہماری کیسے ہو جائے گی کہ ہم خالی دعوے کرتے رہیں اور ناچ گانے کرتے رہیں، کھا پکا کے نبی کی فاتحہ دلا کے خوش ہوتے رہیں اور نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزے کا احساس ہے، نہ خیرات کا فکر ہے، نہ صلہ رحمی کی کوشش ہے، نہ خاندان کی مدد ہے، نہ پڑوسیوں کا لحاظ ہے، نہ ایمان والوں کا خیال، نہ بے ایمانوں کا درد و احساس، کچھ بھی نبی کی صفات ہمارے اندر نہ ہو اور ہم سمجھیں کہ یہ محبت رسمی ہمیں نجات دلا دے گی، یہ رسمی محبت نجات نہیں دلاتی۔ محبت ایمان کی شرط اول ہے، مگر وہ محبت رسول جو ان کے رسول ہونے کی وجہ سے ہمارے دل میں پیدا ہو، جو ان کے نبی ہونے کی وجہ سے ہمارے دل میں پیدا ہو، اور ہمارے دل میں جب ان کی نبوت کی وجہ سے محبت پیدا ہوگی تو ایسی محبت پیدا ہوگی جیسے ایک صحابی کے دل میں پیدا ہوئی، تمام صحابہ کے دل میں پیدا ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، خطبے میں ایک آدمی اٹھ کے کھڑے ہونے گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ، خطبے میں سے مت اٹھ کے جاؤ، بیچ میں سے مت اٹھو، اس لیے آپ نے خطبے کے دوران میں فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ، تو وہ تو بیٹھ گئے، لیکن یہ آواز رستہ چلنے والے ایک آدمی کے کان میں پڑی تو وہ وہی رستے پہ بیٹھ گیا، وہیں رستے پہ بیٹھ گئے صحابی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اندر تھے، کسی کہنے والے نے کہا یہ رستے میں کہاں بیٹھے ہوئے ہو تم یہاں پر، یہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے؟ تو کہا ابھی نبی نے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا۔
وہ کہنے لگے تم سے تھوڑا ہی کہا تھا بھائی، وہ اندر اٹھنے والے کسی آدمی سے کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کیا پتا کہ کس سے کہا تھا، لیکن میرے کان نبی کی آواز سن رہے تھے اجلس، اور اگر اس کے بعد میں نہ بیٹھ جاتا تو پھر میرے ایمان کی کون حفاظت کر سکتا۔ یہ محبت پیدا ہونا ہے مسلمانوں کے اندر، یہ محبت حکم نبی کا کان میں پڑے اور مومن میں جرأت نہ ہو کہ اس کے خلاف کرے۔ نبی کا حکم کان میں پڑنے کے بعد مومن اس کے خلاف نہ کر سکے، اس محبت کی ضرورت۔ ایک صحابی تشریف لے جا رہے تھے، ان کے ساتھ کچھ اور دوست احباب بھی تھے۔ چلتے چلتے وہ ایک جگہ پر لوگوں سے کہنے لگے ٹھہرو ابھی آتا ہوں، اور ایک باغ کی باڑ کے پاس جا کر بیٹھے۔ 2 منٹ بیٹھے، پھر اٹھ کے چلے آئے اور کہنے لگے چلو۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے بھائی، نہ آپ پیشاب کے لیے گئے، نہ ڈھیلا لے گئے، نہ پانی لے گئے، نہ استنجا کیا، کچھ بھی نہیں، بیٹھ کے آ گئے آپ، یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کوئی خاص بات نہیں ہے، ایک دفعہ میں اس راستے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہا تھا، آپ کو اس جگہ پیشاب کا تقاضا ہوا تھا، آپ نے یہیں بیٹھ کر پیشاب فرمایا تھا، مجھے پیشاب تو نہیں آ رہا تھا لیکن وہ ادا یاد آ گئی تو تھوڑی نقل کر لیا کہ جیسے میرے نبی یہاں بیٹھ گئے جیسے میں بھی بیٹھ کے اٹھ گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا بازاروں میں جایا کرو، بازاروں کا ماحول ایمان غسل ہے، ایمان کو خراب کرتا ہے، بلا ضرورت نہیں جاؤ، اور ضرورت پر جانا پڑے تو کلمہ توحید اس کثرت سے پڑھو کہ بازار کا ماحول تمہارے ایمان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں بازار جاتے ہیں، میرے ایک دوست اور روزانہ ایک دفعہ ضرور بازار جا کے آتے، تو لوگوں نے کہا آپ کو تو کچھ کام نہیں ہے، آپ کے نوکر کام کر لیتے ہیں، آپ کا غلام لے آتا ہے ضرورت کی چیزیں، آپ کچھ خریدتے تو نہیں ہیں لیکن بازار جا کے آتے ہیں، کیا بات ہے؟ حالانکہ بازار جانا بری بات ہے۔ فرمایا بازار اس لیے چلے جاتا ہوں کہ یہ سنت نہ چھوٹ جائے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بازار میں جاؤ تو کلمہ توحید پڑھ کے اپنی ایمان کی حفاظت کرو، اس لیے اگر بازار جاؤں گا نہیں تو یہ پڑھنے کی نوبت نہیں آئے گی اور بازار کی یہ سنت پر عمل نہیں ہوگا، تو ایک سنت کو زندہ رکھنے کے لیے جاتا ہوں اور کلمہ پڑھ کے آ جاتا ہوں۔ تو یہ ہے اطاعت رسول، اس کو محبت کہتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں۔ کیسی محبت؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب اتاری اور فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور سب مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ سر کھلا نہ رکھیں، سر کو ڈھانک کے رکھیں، اس پر چادر ڈالے رکھیں، اس کا حکم دے دیجئے۔ یہ حکم دراصل باہر نکلتے وقت کے لیے آیا تھا کہ باہر کوئی عورت بال کھلے رکھ کر نہ نکلے، یہ حکم اس کے لیے آیا تھا۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ان کے شوہر ان کے گھروں میں گئے اور اپنی بیویوں کو آج اترنے والی آیت اور آج اترنے والا حکم سنانے لگے تو جس وقت وہ اس پر پہنچے یدنین علیہن من جلابیبہن، تو انصار کی عورتیں گٹریاں کھینچ کر چادریں اسی وقت اوڑھ لی، اس میں اتنی دیر بھی تاخیر نہیں کی۔ آیت پوری پڑھنے کے بعد پوچھے کہ گھر گھر حکم ملا ہے باہر حکم ملا ہے، اتنی بھی تاخیر نہیں کی اور یہ عمل کیا۔ اس محبت کی ضرورت ہے، اس محبت کی ضرورت ہے مسلمانوں کو، نبی کی بات معلوم ہو جائے، قرآن کا حکم معلوم ہو جائے اور اس پر عمل کرنے میں کسی قسم کی کوئی تاخیر مسلمانوں سے نہ ہو جائے۔ کیسی محبت؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ایک تہمت لگائی گئی تھی، واقعہ مشہور ہے، بہت سی بہنیں جانتی بھی ہوں گی، اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ اس زمانے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول ہیں، اپنے گھر گئے، ان کی بیوی کو بھی یہ خبر کہیں سے بھنک لگ گئی تھی، کان میں پڑ گئی تھی۔ شوہر آئے تو عام طور سے عورتیں اپنے شوہروں کے سامنے سنی سنائی باتوں کا ذکر کر لیتے ہیں بیٹھ کر کے۔ ان کو بھی بڑی بے چینی تھی کہ حضرت آئیں میرے شوہر تو پوچھوں ان سے کہ کیا قصہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری گھر میں تشریف لائے اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ان کی اہلیہ ام ایوب انصاریہ کہنے لگی
وہ کچھ آپ نے سنا ہے عائشہ کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ عام طور سے جیسا طریقہ ہوتا ہے انہوں نے سوال کیا آپ نے وہ کچھ سنا ہے کہ عائشہ کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ جواب دیکھیے عاشق رسول کا کیسا تھا۔ ابو ایوب انصاری نے فوراً اپنی بیوی کو جواب دیا اور فرمایا خبردار، ابھی تم نے عائشہ کا نام لیا ہے، اس کے بعد میں نہیں سنوں گا یہ بات، اس کے بعد یہ بات میں نہیں سنوں گا تمہاری زبان سے، ان کا نام نہ لو اس معاملے کے اندر۔ اور یہ بتاؤ کہ اگر یہی بات جو لوگوں نے عائشہ کے بارے میں کہی ہے تمہارے بارے میں کہیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگی کہ میں تو برداشت نہیں کر سکتی۔ فرمایا عائشہ عزت کے معاملے میں تجھ سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کی عزت کی حفاظت کی جائے، وہ رسول اللہ کی بیوی ہیں، وہ صدیق کی بیٹی ہیں، ان کے بارے میں خبردار پھر تیری زبان کبھی نہ کھلے، پھر کبھی اس گھر میں کسی کی برائی کرنے کی جرت نہیں پیدا ہوئی۔ یہ تربیت کرنے والے تربیت کر رہے تھے نبی کے محبت میں، اور یہ نبی کا عشق ادب سکھا رہا تھا کہ نبی کی نسبت سے کوئی بات توہین کی سنی نہیں جا سکتی، نبی کی نسبت سے کوئی بات اگر پھیلی ہوئی ہو تو بھی اپنے گھر میں نہیں سنی جا سکتی۔ اور اتنی تربیت فرما دی کہ سوتنوں کو تو کہا جاتا ہے کہ بڑا حسد ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن یہ زمانہ جب حضرت عائشہ پر تہمت مشہور ہو رہی تھی اور سارے مدینے میں گفتگو کا یہی موضوع بنا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند اور بے چین تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قریبی لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا یہ خبر سچی ہو سکتی ہے، کیونکہ ابھی تک وحی نہیں آئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں حضرت صفیہ سے بھی مشورہ کیا۔ حضرت صفیہ اچھی عمر کی تھی، پڑھی لکھی تھی، سابق میں یہودیہ تھی، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پکی مسلمان ہو کر نبی کی زوجہ اور ام المومنین بن گئی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا صفیہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم تجربہ کار عورت ہو اور یہ تمہاری سوکن بھی ہے اور تم دیکھتے بھی ہو اس کو، تمہارا کیا خیال ہے؟ غائبانہ طور پر یہ کیسا موقع تھا جب اگر ایک سوکن دوسری سوکن کے بارے میں اپنے شوہر کا دل خراب کرنا چاہے تو بہت زرین موقع تھا، لیکن قربان جائیے امہات المومنین کے ایمان پر، ان کے حب رسول پر، کہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اگر آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں عائشہ کے بارے میں تو خدا کی قسم میں نے عائشہ میں خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں دیکھی ہے، آپ یہ خبر کو 100% غلط سمجھے اور اس کی پاک بازی پر شبہ نہ فرمائیں۔ سوکن کے بارے میں دوسری سوکن اللہ کی قسم کھا کر پاک بازی کی۔ حضور علیہ السلام، یہ تھی حب رسول، یہ تھا عشق رسول صحابہ کرام کے قلوب کے اندر، ازواج مطہرات کے قلوب کے اندر، امہات المومنین کے دلوں میں، عام عورتوں کے دلوں میں۔ آج ہمارے اندر کیا یہ صفات آ گئی؟ نبی کی محبت حقیقی معنوں میں آئے گی تو یہ صفات بھی خود بخود آتی چلی جائیں گی نبی کے ساتھ، اس لیے کہ یہ صفات دراصل نبی کی صفات تھی۔ یہ ساری صفات جن کا پرتو صحابہ کی زندگیوں میں پڑا اور جو عکس جمیل صحابہ اور صحابیات کی حیات طیبہ میں نظر آتا ہے، یہ ان کے کمال نہیں ہے، یہ ان کے نبی کے اخلاق کا نور ہے جو ان کی زندگیوں میں جگمگاتا تھا۔ یہ نبی نے تربیت فرمائی تھی، یہ اخلاق ہمارے اندر آ جائیں، اور اگر ہمارا حال یہ ہو کہ ہم بڑے ادب و احترام کے ساتھ محفل مولود منعقد کریں اور خوب احترام اور عزت کے ساتھ پاک پاکیزہ ہو کر نہا دھو کر کھیر پوریاں بنا لیں اور اس پر نبی کی فاتحہ دلا لیں، لیکن آپ رشتہ توڑے ہوئے ہیں، آپ خونی رشتہ داروں سے جھگڑا کیے ہوئے ہیں، آپ نے یہ وصیت کی ہوئی ہے کہ اس کا سایہ بھی میری میت پہ نہیں پڑنا، میرے گھر کی دہلیز بھی نہیں کھدلنا۔ اگر آپ یہ بھی رکھتے ہیں اور یہ محبت کے دم بھی بھرتے ہیں، یہ محبت کا دم بھرنا ریجیکٹ ہو جائے گا، کل عدم قرار دیا جائے گا، کیونکہ آپ نبی کے حکم کی جب تعظیم نہیں کرتے تو نبی کی محبت کی بات 100% جھوٹ۔ حکم کی تعظیم کیجئے، کیوں نبی کے حکم کی تعظیم نہیں کرتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلنے کی ہمت کیوں نہیں کرتے؟ آج کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے رشتے توڑے ہوئے ہیں اور ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں،
وہ رات رات بھر نفلیں پڑھنے تیار ہیں، ان کی تہجد نہیں چھوٹتی ہے، ان کے ذکر کے لیے تسبیح ہاتھ سے نہیں نکلتی ہے۔ خاندان کے کتنے افراد ہیں جن سے ان کی بول چال بند ہے اور برسوں سے صورتیں تک نہیں دیکھی ہیں، اور ایک محفلوں میں جمع ہو کے بھی ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ کیا اس صفت کے ساتھ ایمان باقی رہتا ہے؟ نبی کریم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منافقوں کا ذکر کیا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جو لوگ رشتہ توڑتے ہیں اللہ کے منع کرنے کے باوجود، یہ خسارے میں ہیں، یہ فساد کے مجرم ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالی خسارے میں اور نقصان میں ڈالے گا۔ ایسے بڑے بڑے گناہ ہمارے اندر ہے، بے حجابی ہمارے اندر ہے۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، حیا و حجاب کی گڑیا تھی، پیکر تھی، مجسمہ تھی شرم کی۔ حضرت صدیق کی بیٹی تھی، اپنا نام بھی صدیقہ تھا، باپ کا نام بھی صدیق تھا۔ اللہ نے اس رشتے کو اپنے حبیب کے لیے آسمانوں پر چنا تھا، اور اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے یہ نسبت لگائی تھی، یہ رشتہ قائم فرمایا تھا۔ وہ پیاری عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، عورتیں دین سیکھنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ کچھ عورتیں آئیں، ان کے اوپر کپڑے جو تھے وہ کپڑے تو بھرپور پہنی ہوئی تھیں، لیکن ذرا باریک کپڑے پہنی ہوئی تھی جس میں سے جسم یا بال جھلک رہے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ بہت خفا ہوئی، ناراض ہو گئی، غصے میں آ گئی اور فرمانے لگی، ان کنتن مسلمات فہذا لباس غیر مسلمات۔ کیا تم لوگ مسلمان عورتیں ہو؟ اگر تم مسلمان بننا چاہتی ہو تو سن لو، جو لباس پہن کر تم میرے پاس آئی ہو یہ غیر مسلموں کا لباس ہے۔ مسلمان کا لباس بالوں کو اور سطر کو چھپانے والا لباس ہوتا ہے۔ آج مسلمان کی جوان بیٹیاں بغلوں تک آستینیں غائب کر کے کپڑے پہن رہی ہیں، باریک کپڑے جس میں سے جسم باہر آ رہا ہے، ایسے دوپٹے پورے بال باہر دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ کیا فیشن ہے؟ اور کیا یہ یورپ کا ننگاپن اور عریانیت کا سیلاب محمد الرسول اللہ سے محبت کا دم بھرنے والوں کے گھروں میں کیسے آ گیا؟ اور کیسے مسلمانوں نے ان فیشنوں کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھولے؟ کیسے کھولے مسلمانوں نے؟ اگر عشق رسول ہوتا تو اس فیشن کو مومن کے گھر میں، عاشق رسول کے گھر میں گھسنے کی کوئی جگہ نہ ہوتی۔ وہ کسی دراز سے، کسی سوراخ سے بھی نہیں گھس پاتا فیشن جو نبی کو ناپسند ہے مسلمانوں کے گھروں میں۔ لیکن آج ہماری بہنیں اپنی جوان بیٹیوں کو اس حال میں دیکھ کے فخر کر رہی ہیں، اور نبی کا دل دکھنے کی کوئی پرواہ نہیں، نبی کا دل دکھنے کی کوئی پرواہ نہیں مسلمانوں کو۔ پھر ماشاءاللہ عاشق رسول ہے، کیسا عشق ہے بھائی! کسی بھی عشق کا کوئی نہ کوئی ثبوت ہو۔ بہنوں کے، ہماری بہنوں کے سینوں میں دل ہے اور دل بھی بہت نرم ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ اگر آپ کا بیٹا باغی ہو جائے اور اپنی بیوی کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے آپ کو ترجیح دینا چھوڑ دے اور آپ کی فکر کرنا چھوڑ دے، اور پھر آپ کو ایسی باتیں کہے جس سے دل دکھتا ہو، اور ایسے کام کریں جس سے آپ کی روح تڑپتی ہو، اور وہ پھر آپ کے گھر آتا ہو اور پھولوں کا ہار لا کر آپ کو پہناتا ہو، اور آپ کو شال لا کر اڑاتا ہو اور جوتے پہناتا ہو اور کہتا ہو ماں یہ 10,000 کا جوتا ہے اور یہ 20,000 کی شال ہے، یہ اتنا قیمتی پھولوں کا ہار لایا ہوں اور میں آپ کو بہت چاہتا ہوں اور آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو آپ دھتکار دیں گے اور دھکا دے کر نکال دیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا جب میرا دل دکھاتا ہے اور مجھے چین سے سونے نہیں دیتا، اور تیری وجہ سے میری رات میں کروٹوں میں صبح ہو رہی ہے، اور تیری وجہ سے میرے بستر آگ کے بستر بن گئے ہیں، میری غذا حنظلہ اور زقوم بن گئی ہے، تو میرا دل اتنا دکھاتا ہے، تو اپنی زندگی میں خوش رہے، تو میرے پاس آ کر یہ جھوٹی باتیں مت کر، یہ دکھاوے مت کر، یہ گلابی لاڑا مت کر، اور مجھے اگر تو خوش کرنا چاہتا ہے تو میرا دل دکھانا بند کر دے۔ آپ اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر پیدا کی ہوئی اولاد کو جب وہ آپ کی صحیح معنوں میں حق نہیں ادا کرتا اور آپ کی دل آزاری کا سبب بنتا ہے، آپ گھر سے باہر نکال دیتے ہیں اور آپ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ذرا آپ سوچئے، اس بچے کو آپ نے نہیں پیدا کیا، آپ کو آپ کے رب نے پیدا کیا ہے، اللہ کے حکم سے وجود میں آئے، اسی نے روزی دی، اسی نے پیدا کیا، اسی نے آنکھوں کے اندر روشنی رکھی، اسی نے کانوں کے اندر
اندر سنوائی رکھی، زبان میں گویائی رکھی، اور اسی نے آنکھوں میں بصارت رکھی، ہاتھوں میں قوت رکھی، چل پھرنے کے قابل بنایا، جوانی دی، صحت دی، عزت دی، مال دیا، اولاد دی، ایمان دیا، سب کچھ دیا۔ اگر آپ کے نبی کے بارے میں یوں کہنا چاہتے ہیں کہ ہم صرف نبی کے صرف جھنڈیاں لگائیں گے، ہم ناچیں گے، کودیں گے، جلوس نکالیں گے، ہم فرما برداری تو ایک پیسے کی بھی نہیں کریں گے نبی کی، لیکن نبی کی محبت کی باتیں کریں گے، گن گائیں گے، قوالیاں گائیں گے، اور خوب خوب تعریفیں کریں گے، زمین آسمان کے قلابے ملائیں گے، تو کیا یہ محبت ایک ماں اپنے بیٹے سے قبول نہیں کرتی، ایک باپ اپنے بیٹے سے قبول نہیں کرتا، اور ایک شوہر اپنی بیوی سے قبول نہیں کرتا، ایک معشوقہ اپنے عاشق سے قبول نہیں کرتی، اللہ اور اس کے رسول ہماری یہ جھوٹی باتیں قبول کر لیں گے؟ ایسے نہیں ہو سکتا، ہمیں سوچنا چاہیے۔ رات میں میدک کے پروگرام سے واپس آ رہا تھا تو یہیں سے گزرا، ملک پیٹ اسی آفیسرس میں اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے اپنے علاقے کی طرف گیا۔ 1:30 بج رہا تھا رات کا۔ 1:30 بجے میں نوجوانوں کا ایک جلوس جا رہا تھا، اور اس جلوس کی حالت یہ تھی، نہ کسی کا لباس ڈھنگ کا، بہت سے ننگے سر، اور بہت سوں کے لباس وہ نائٹی راتوں میں پہننے کا لباس جس میں کوئی ادب احترام نہیں، وہ پہنے ہوئے، اور کوئی موٹر سائیکل پر، اور 2-2 3-3 ایک کے اوپر ایک بیٹھے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا بچے 10 برس کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی بچہ 10 برس کا ہو کر، فقہا نے صاف لکھ دیا ہے 10 برس کے بیٹے کو ماں اپنے ساتھ نہیں سلا سکتی، اور 10 برس کی بیٹی کو باپ اپنے قریب نہیں لے سکتا، کیونکہ اسلام نے منع کر دیا، رسول نے منع کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود یہ سب ایک دوسرے کے اوپر گھسے ہوئے، ایک دوسرے پر اٹے 4 بیٹھے ہوئے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، دل لگیاں ہو رہی ہیں، مذاق ہو رہی ہیں، جھنڈیاں گھمائی جا رہی ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ کیا یہ نعرے اللہ کے ہاں مقبول و معتبر ہوں گے؟ اور کیا یہ رات بھر گھومنے والے فجر کی نماز میں صف اول میں نظر آ سکتے ہیں؟ یہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں موجود ہو سکتے ہیں؟ اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور کل ہم حکیم صاحب کے پاس گئے تھے تو اتفاق سے اس علاقے سے جانا ہوا جو اس شہر کا سب سے بدترین علاقہ بن گیا عشق رسول کے نام پر، جس کو دیکھنے کے لیے لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر کرائے دیکھ کر گاؤں سے آ رہے ہیں۔ وہ علاقہ بڑے بازار سے لے کر کے لشکر جنگ کی مسجد تک کا علاقہ، ایسا اسراف، ایسی تبذیر، جو کام بلدیہ والوں کو کرنا چاہیے تھا روڈوں کو صاف ستھرا کرنے کا، وہ کام مسلمان اپنا کروڑوں روپے لگا، بلا شبہ کروڑوں کے خرچوں کا سجاوٹ کی جا رہی ہے۔ اتنا پیسہ برباد، اتنا پیسہ وہاں کس کے لیے بھائی؟ اگر گنیش کے منڈپ کو کسی نے سجایا تو اس لیے کہ بھئی ان کے عقیدے کے مطابق ان کی مورتی بیٹھی ہوئی ہے جس کی وہ پوجا کرنے کے لیے وہاں جانا چاہتے ہیں، اور آپ کے عقیدے کے مطابق آپ کس کے واسطے سجائے ہیں؟ کیا وہاں نبی تشریف لائیں گے؟ وہاں کس کے لیے آپ نے یہ سجایا ہے؟ حد یہ ہو گئی ہے کہ ایک گنبد خضرا کی وہاں پر تصویر بنائی گئی ہے، اسٹیچو بنایا گیا ہے، باقاعدہ لوگ طواف کر رہے ہیں، اس کا طواف کر رہے ہیں باقاعدہ لوگ، یعنی شرک پر جمع کیا جا رہا ہے لوگوں کو، اور مشرک بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور آگے بڑھے تو ایک جگہ دیکھا کہ وہ رتھ بنائی گئی ہے چاندی کی طرح شکل کی، اور اس کے لیے 4 بڑے بڑے گھوڑے اسٹیچو بنا کے رکھے ہوئے، گھوڑے، تصویر بنانا حرام، مجسمے بنانا حرام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، بخاری شریف میں موجود ہے، سب سے شدید عذاب ان کو ہوگا جو تصویر بناتے ہیں، مجسمے بناتے ہیں۔ یہ مجسمے گھوڑے کے 4 گھوڑے کے مجسمے بنائے گئے ہیں، وہ رتھ کھینچتی ہوگی اور نبی کی سواری کہلاتی ہوگی، خدا جانے کیا کیے ہوں گے رات میں، مجھے نہیں معلوم، لیکن تیاریاں چل رہی ہیں، ایسی تیاریاں، یہ اسراف، تبذیر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اللہ کے نبی اللہ فرما رہا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ نبی فرما رہے ہیں خرچ میں میانہ روی اختیار کرو، جو رحمان کے خاص بندے ہیں، الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ رحمان کے بندے اگر ضرورت میں بھی خرچ کرتے ہیں تو نہ زیادتی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں،
ہیں, بقدر ضرورت خرچ کرتے ہیں. ان عقل کے اندھوں سے پوچھو یہ پیسہ کس چیز پر خرچ ہو رہا ہے, اور کیا اس سے نبی کا دل خوش ہو جائے گا, اور کیا نبی اس سے خوش ہو جائیں گے؟ اور اس کو دیکھنے کے لیے جو سفر کر کے گاؤں سے آ رہے ہیں, یہ تماشا دیکھنے کے لیے, کیا وہ نبی کے سامنے اپنی نجات کا سامان کر لیں گے اس سے؟ افسوس, صد افسوس, مسلمان ہو کر نبی کی امتیازات کو چھوڑ دیے, نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہم نے, اور کیا کر رہے ہیں؟ جو کرسمس میں ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں, جو ہنومان جینتی میں ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں, اور کمپٹیشن چل رہا ہے کہ وہ ایسا کریں گے تو ہم ایسا کریں گے, وہ ایسا کریں گے تو ہم ایسا کریں گے. میرے دوستو, ہنومان پیدا ہوا, اس کا اتنا ہی نصیبہ ہے کہ اس کے لیے اتنا کر دیا جائے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام محتاج نہیں ہے عیسائیوں کے شراب پینے کے, عیسائیوں کے زناکاری کرنے کے, عیسائیوں کی بدکاریاں کرنے کے, عورتوں مردوں کا اختلاط اور ان کا کمبائنڈ گیدرنگ. اللہ کے نبی بیزار ہیں, حضرت عیسیٰ اس سے بیزار ہیں. حضرت عیسیٰ کی روح کو تڑپایا جا رہا ہے, حضرت عیسیٰ کو تکلیف دی جا رہی ہے, وہ ان کی قوم کر رہی ہے. تم بھی کیا ان لوگوں کی نقل میں اتنا حد سے گزر جاؤ گے, اتنے عقل سے پیدل ہو جاؤ گے کہ تم بھی اپنے نبی کا دل دکھاؤ گے, چاہے نبی کو اچھا لگے چاہے برا لگے, مگر ہمیں تو نقل کرنا ہے ہنومان کی جینتی منانے والوں کی اور عیسیٰ مسیح کی میلاد منانے والوں کی, ہمیں ان کی نقل کرنا ہے. تمہارے لیے اسوہ نہیں ہے, تمہارے لیے صحابہ موجود نہیں ہے. عشق رسول کا یہ حال ہے کہ ایک آواز لگ رہی ہے, حی علی الجہاد, آدھی رات کا وقت ہے, نبی کو اچانک ضرورت پڑ گئی ہے, دشمن مدینے پہ حملہ کرنے کی خبر آئی ہے, اور کہا گیا ہے حی علی الجہاد, آؤ بھائی جہاد کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو ایک نوجوان آج ہی نکاح کیا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری میں مشغول ہے, اور اللہ نہ بتاتا تو کسی کو پتہ نہ چلتا, اس خلوت کا راز کون جان سکتا ہے, لیکن وہی نے اس کے عشق رسول کو واضح کرا دیا ہے کہ اس نے اپنی بیوی میں سے اپنے کو الگ کر کے علیحدہ کیا, چادر لپیٹی اور جہاد میں چلا گیا. اللہ کا کرنا کہ وہاں شہید بھی ہو گیا. اور جب صحابہ سے نبی نے فرمایا بھائی جو لوگ کام آ گئے ذرا ان کی خبر لو, دیکھا گیا یا رسول اللہ ایک شہید اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ زمین پر نہیں ہیں, زمین سے پراسرار طریقے پر تھوڑا اوپر اٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے بال لٹک رہے ہیں, اور بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے, جسم سے خوشبو پھٹ رہی ہے. یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ تشریف لائے, آپ نے منظر دیکھا, جبرائیل بھی آ گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا وہ عاشق امتی ہے جو شب زفاف میں شادی کی پہلی رات میں اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کر رہا تھا, اور آپ کا حکم سن کے اسی حال میں نکل کے آ گیا تھا. اللہ اس کو جنوبی اپنے پاس بلانا نہیں چاہتا تھا, اللہ کے فرشتے اس کو نہلانے کے لیے آئے اور اسے غسل دیا. نبی نے جب اس کے جنازے کو کندھا دیا تو حدیث میں ہے کہ آپ نے اپنے پیروں پر انگلیوں پر چلنا شروع کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پیر میں کوئی تکلیف ہے, کوئی چیز چبھ گئی ہے, پیر کیوں نہیں زمین پر ٹیکتے؟ فرمایا حنظلہ کے جنازے میں اتنے فرشتے مشایعت کر رہے ہیں کہ مجھے پیر رکھنے کی جگہ نظر نہیں آتی. یہ عشاق رسول ہیں, ان سے عشق سیکھو, ان سے محبت سیکھو. ایک انصاری اپنی بیوی کے ساتھ آدھی رات کو گرما کے موسم میں گھر کے صحن میں چارپائی پر لیٹے ہوئے 14ویں کا چاند نظر آیا. دھیان گیا چاند کتنا چمک رہا ہے, آج بدر کامل ہے, مکمل دمک رہا ہے, اور میرے نبی کا چہرہ تو یقیناً اس سے بھی زیادہ چمکتا ہوگا, چلو آج تجربہ کر لیں دیکھ لیں. وہ اٹھ کے چلے گئے, بیوی کو چھوڑ دیا اور وہاں جا کر بیٹھ گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلنے کا انتظار کرتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو کبھی چاند کو دیکھتے اور کبھی آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتے. لوگوں نے کہا پھر تمہیں کیا سمجھ میں آیا؟ کہا کیا سمجھ میں آیا؟ بخدا چاند کو ہم نبی کے چہرے کے سامنے شرمندہ پا رہے تھے, اللہ نے وہ نور اور وہ سرور اور وہ حسن ان کو عطا فرمایا تھا. یہ عشاق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جن کے پاس حکم پہنچے اور وہ تاخیر نہیں کر سکتے تھے, جن کے پاس حکم پہنچے وہ اتباع چھوڑ نہیں سکتے تھے. آج مسجدیں ویران ہیں, مسجدیں ویران ہیں. آج
مسلمان پریشان ہیں. جس جگہ پر، جس بستی میں، جس سڑک کے اوپر یہ کروڑوں روپے کا صرفہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس بستی کا سروے کرو. گلی گلی میں، گھر گھر میں کتنی بیٹیاں غربت کی وجہ سے شادی سے محروم بیٹھی اور رات رات کانٹوں پہ گزار رہی ہیں اور آنکھوں میں نکل جا رہی ہیں. ان کے اوپر یہ پیسہ خرچ کر کے نبی کا دل جیتا جا سکتا تھا. وہ نبی عزیز علیہ ما عنتم، جن کو تمہاری ہر تکلیف تڑپا دیتی تھی. آج بیٹیوں کی یہ تکلیف اور ان بیٹیوں کی وجہ سے ماں باپ کے سینوں پر لوٹنے والے سانپ اور یہ بوجھ نبی کا کتنا دل دکھا رہے ہیں. کیا یہ نوجوان جو سڑکوں پہ ناچ رہے ہیں آج کوئی فیصلہ کر کے اپنے خاندان کی اور اپنے محلے کی ایسی بچیوں کو جن کی طرف دھیان نہیں دیا جا رہا ہے اپنی رفیق حیات بنا کر رسول اللہ کا دل جیت کر جہنم کی آگ سے اپنے کو بچا نہیں سکتے؟ نہیں، ان کو تو ہنومان والوں کی اتباع کرنا ہے، ان کو تو کرسچنوں کی اتباع کرنا ہے، ان کو رسول اللہ کے صحابہ کی اتباع نہیں کرنی ہے، رسول اللہ کی صحابیات کی اتباع نہیں کرنی ہے. اس منظر کو بدلو میرے دوستو اور میری ماں بہنوں. بچوں کی تربیت کرو، اولاد کو نیک بناؤ، مسلمان بناؤ اور اپنے اخلاق کو درست کرو. شوہروں کے ساتھ وفاداری اور امانت داری کی زندگی گزارو. اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو، ان کے مرتبے مقام کو پہچانو. اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے خاندان کے حقوق ادا کرو، اپنے پڑوسیوں کو اذیت سے بچاؤ. نبی جو دے کے گئے ہیں اس پر عمل کرو. اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف. اس پر عمل کرو. ہماری بیعت خود بخود ہو جائے گی نبی کے ساتھ. اور نبی واستغفر لہن اللہ پر عمل کر کے بتائیں گے کہ نبی برزخ میں اہل السنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق بالکل باحیات ہیں اور نبی اللہ سے استغفار فرمائیں گے اور نبی کی استغفار کے بعد ہماری بخشش ضرور ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا محبت کا اندازہ کرو کیسی محبت تھی. ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی جعل لکل نبی دعوتا مستجابتا فتعجل كل نبي دعوته وانا ادخره الى يوم القيامه شفاعه لامتي. نبی فرما رہے ہیں، نبی فرما رہے ہیں، غور کے کانوں سے سنو کیسی محبت کی بات فرما رہے ہیں. فرما رہے ہیں ہر نبی کو اللہ نے ایک موقع دیا تھا جس وقت یوں فرمایا تھا دعا میں نے قبول کر لی ہے اب مانگو. یعنی دعا مانگنے کے بعد اللہ نے قبول نہیں فرمائی بلکہ دعا قبول کر کے مانگنے کا ان کو موقع دیا. تو فرمایا ہر نبی نے اس دعا کا استعمال اس دنیا میں کر لیا کسی اہم موقع کے اوپر، لیکن میں اکیلا نبی وہ ہوں جنہوں نے اس دعا کا استعمال اس دنیا میں نہیں کیا. انا ادخرہ الی یوم القیامہ، میں اس چانس کو قیامت تک کے لیے اٹھا کے رکھا ہوا ہوں. کاہے کے لیے؟ شفاعتا لامتی، اپنی امت کی شفاعت میں استعمال کرنے کے واسطے. کیسی محبت نبی کو ہے. نبی امت کو بھی کچھ نبی کا خیال ہے، امت کو بھی کچھ نبی کی تکلیفوں کا احساس ہے. آپ نے فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. کیا امت بھی نماز نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ کیا ان کے دلوں میں اس کا جذبہ ہے کہ میں نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کروں اور میں نماز کا پابند ہو جاؤں؟ نبی نے نماز عصر کی چھوٹ گئی تو زندگی میں کسی کو بد دعا نہیں دی، لیکن صرف نماز چھوٹنے پر غزوۃ الاحزاب میں بد دعا دی. اللہ کافروں کے گھروں کو بھی آگ سے بھر دے اور ان کے مردوں کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے ہماری نماز چھوٹ گئی. اللہ کے نبی نے نماز کو کتنی اہمیت دی اور آج مسلمان عشق و محبت کی باتیں کرتا ہے، پڑھ کے سوتا ہے، نماز کی کوئی پرواہ اس کو نہیں ہوتی. ایسی اندھی محبت نہیں چلے گی. محبت پیدا کیجئے صحابہ کی طرح، کیونکہ ایمان جب وہ معتبر ہے جو صحابہ والا ہے تو عشق رسول بھی وہی معتبر ہوگا جو صحابہ والا عشق رسول ہے. اس لیے فضول خرچیوں سے، اسراف سے، تبذیر سے اور نبی کی ناراضگی سے اور اللہ کی خفگی سے اور شیطان کے بھائی بننے سے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنی اولاد کی تربیت کیجیے، اولاد کی تربیت کیجیے. میری بہنوں، آپ گھر میں رہیے اور میں اب آپ سے آخری بات کہہ رہا ہوں، آپ گھر میں رہیے،
اور گھر میں رہ کر اولاد کی تربیت کیجیے۔ اگر آپ وہ کام کرنا اپنے لیے پسند کریں گے جس سے آپ کو گھر میں رہنے کا موقع نہیں ملے گا تو آپ اولاد کی تربیت کیسے کر سکیں گے؟ اگر جڑیں یہ چاہیں کہ ہم بھی شاخوں کی طرح اوپر چلے آئیں اور اوپر نکل آئیں گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ شاخیں رہیں گی، نہ پیڑ رہے گا، نہ جڑیں رہیں گی، سارا کا سارا درخت سوکھ جائے گا۔ ملت کا یہ درخت اسی وقت تک سرسبز و شاداب ہے اور ہرا بھرا ہے اور مثمر اور بارآور ہے جب تک کہ جڑیں اپنی جگہ پر ہیں، یعنی ماں بہنیں گھروں میں رہ کر اپنی اولاد کی تربیت کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، اس وقت تک یہ ملت کا درخت سرسبز و شاداب رہے گا۔ اور جب ہماری بہنوں کو باہر آ کر شاخوں کی طرح، پھلوں کی طرح، پتوں کی طرح، پھولوں کی طرح نمائش کرنے کا ارادہ ہو جائے گا جیسا کہ اس زمانے میں ہو رہا ہے، تو اس نسل کا جو آپ کی گود میں ہے کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اسے کون پانی دے گا؟ اسے کون سرسبز و شاداب رکھے گا؟ اس کی غذا کون فراہم کرے گا؟ جڑیں اپنی جگہ پر رہیں گی تبھی تو نہ پتے ہرے رہیں گے، تبھی پھول کھلیں گے اور تبھی خوشبو پھیلے گی، تبھی پھل لگیں گے، تبھی ذائقے حاصل ہوں گے، تبھی پتے جھومیں گے، تبھی سایہ ملے گا۔ سب کچھ جب ہوگا جب کہ یہ جڑیں اندر رہیں، اور اگر جڑیں باہر آ جائیں گی تو جڑوں کو اور شاخوں کو اور تنے کو سب کو چولہے کے اندر ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ اس لیے اپنا وجود چاہتی ہو اس آقا کا احترام کرو، اس آقا سے محبت پیدا کرو جس کے تشریف لانے سے پہلے اور جس کے وجود سے پہلے کائنات میں میری بہن، میری ماں، میری بیٹی، دنیا میں تمہاری کہیں عزت نہیں تھی، دنیا میں تمہاری کہیں عزت نہیں تھی۔ کوئی تمہیں ناگزیر پاپ کہتا تھا، کوئی تمہیں ضرورت سمجھتا تھا، کوئی تمہیں اتنا حقیر سمجھتا تھا کہ اپنے گھوڑوں کو جو غلہ کھلاتے تھے اس کے کھانے کا حقدار بھی بیوی کو نہیں سمجھتا تھا، اور کوئی تمہیں سواری سمجھتا تھا، کوئی کرائے میں بیچتا تھا اور تمہیں عورتوں کو بیچا جاتا تھا، کرائے میں بیویوں کو ہارا جاتا تھا، جوے کھیل کر بیویوں کو دے دیا کرتے تھے، اور کوئی عزت نہیں تھی عورت کی۔ عورت کو بھیج کر کرائے پر اور اس سے کموا کر کھایا کرتے تھے لوگ۔ دنیا میں عورت ایک ذلیل جانور سے بدتر انسان بن کر دنیا میں جی رہی تھی۔ اس آقا کا احسان مانو جس کے آنے کے بعد آپ کی نابرابری ختم کی گئی۔ جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلانا پڑے گا، بلکہ اگر تمہاری بیوی ایسے گھر سے تم لائے ہو جو تم سے زیادہ اچھے خاندان کی ہے تو جو وہ اپنے گھر میں کھاتی تھی وہ کھلاؤ، اور وہ جو اپنے گھر میں پہنتی تھی وہ پہناؤ، چاہے تمہارا حیثیت اس سے کم کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا مقام بتایا، عرش سے سفارش اتاری گئی، عاشروہن بالمعروف، دیکھو یہ میری بندیاں ہیں، کچھ کمی کوتاہیاں بھی ہیں مگر تم ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہن خیرا کثیرا۔ اگر عورت کی کوئی بات تمہیں اچھی نہ لگے، اس کے کوئی حسن جمال میں کمی ہو یا کوئی صفت خلق میں کمی ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں تمہارے لیے اسی میں بھلائی رکھی ہو، یہ سمجھ کر تم اس کی قدر کرو۔ جس عورت کے لیے قرآن میں آسمان سے سفارشیں نازل کی گئی، جس عورت کے لیے نبی نے زندگی کے ایک بڑے حصے میں لوگوں کو سمجھایا، تعلیمات دی، اور بالآخر یہ اعلان فرمایا خیرکم لأہلکم وانا خیر لأہلی۔ لوگوں تمہاری عبادتوں کی بنیاد پر اور تمہاری ریاضتوں کی بنیاد پر اور تمہاری خیراتوں کی بنیاد پر اللہ تمہاری اچھائی کو نہیں آزمائے گا، اللہ تمہاری اچھائی کو تمہاری بیویوں کے ساتھ سلوک کی بنیاد پر آزمائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں بھی اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ میری 11 گھر والیوں سے اور میرے خاندان کی عورتوں سے اور میری 4 بیٹیوں سے کوئی پوچھے کہ کیا مجھ سے ان کو کسی قسم کا کوئی دکھ پہنچا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا کر دنیا کو آپ کے حق میں سفارش کرائی، آپ کے حق میں ان کی اہمیت بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، کچھ عورتیں بھی ساتھ میں تھیں اور وہ بھی اپنی سواریوں اونٹوں پر بیٹھی ہوئی تھی، ساربان۔
اونٹ ہانکنے والے مردوں کی طرح عورتوں کی سواریاں بھی تیز تیز چلا رہے تھے۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو آپ نے ساربانوں کو مخاطب کر کے فرمایا رفقم بالقواریر، رفقم بالقواریر، ارے آپ گینوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، ان کو تکلیف ہوگی، نرم اندام ہیں، نرم نازک جان ہیں، اتنی تیز مت چلاؤ۔ جس نبی نے تمہارے جسم کو اذیت پہنچتا ہوا نہیں برداشت کیا، جس نبی نے تمہاری سواری کو تیز چلانے پر تنقید فرمائی اور اصلاح فرمائی، اس نبی کی نافرمانی، اس نبی کی بغاوت اور اس نبی کے دین کی ناقدری اور اس نبی کا دل دکھانے والے کاموں میں مصروفیتوں میں زندگی گزارو۔ حیف ہے میری بہنوں اور میری بیٹیوں، شرماؤ شرماؤ شرماؤ، اللہ سے شرماؤ اور اس کے رسول سے شرماؤ، اپنی زندگیوں کو بدلو۔ آج اس مجلس میں ارادہ کرو کہ ہم اللہ کے نبی کا دل نہیں دکھائیں گے، ہم زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزاریں گے، ہم ایک گناہ بھی کر کے اللہ تعالیٰ کو ستائیں گے نہیں، رسول اللہ کو ستائیں گے نہیں۔ اگر اللہ رسول کو ستاؤ گے تو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ رسول کو ستاتے ہیں دنیا آخرت میں ان پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ اس لیے لعنت والی زندگی سے بچو۔ گھر میں پریشانیاں ہیں، برکت نہیں ہے، اولاد نافرمان ہے، شوہر توجہ نہیں کر رہے ہیں، ماں باپ سے کٹ کٹ چل رہی ہے، پڑوسیوں سے جھگڑا چل رہا ہے، کوئی کاروبار میں برکت نہیں ہے، بچے کو نوکری نہیں ملتی، اس کا ویزا نہیں لگتا، کیا کرے مولانا صاحب؟ جو کام کر رہے الٹا ہو رہا، جو کام کر رہے پریشان ہیں، کچھ تعویذ دے دو، کچھ توڑ بتا دو، کچھ طریقہ بتاؤ، کیا کوئی علاج کرنے والا ملے گا؟ کیا فلاں ملے گا؟ فلاں یہ سب سوچ رہی ہو، لیکن کبھی اللہ کی بندی ہو یہ بھی سوچ رہی ہو کہ ہماری زندگی سے نبی دکھی ہیں، ہماری زندگی میں سکھ کیسے آ سکتا ہے، ہماری زندگی میں چین کیسے آ سکتا ہے، ہمارے اعمال میں برکت کیسے ہو سکتی ہے، بے نمازی گھر میں رحمت کیسے آ سکتی ہے، بے نمازیوں کی آمدنی میں سود رشوت کے ساتھ لانے والوں کی مال میں کیسے برکت ہو سکتی ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ میں آپ کو بہت چاہتا تھا کہ اس موقع پر ان 10 صفات کے بارے میں جو آیت مطہرہ میں خاص مردوں اور عورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں کچھ مختصراً بتاتا صحابیات کی زندگیوں کی روشنی میں، لیکن جو وقت مقرر ہے وہ پورا ہو گیا اور نماز کا وقت بھی قریب میں آ گیا ہے، اس لیے انہی چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اور مجھے بہت سخت داعیہ ہوا اس مہینے کے شروع ہونے کے بعد، میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ دیکھو چھٹی کا دن ہے اور یوں بھی گزر جائے گا اور بہت سے اوقات خراب ہو رہے ہیں اور ایسی محفلوں میں چلے جا رہے ہیں جن محفلوں میں عقیدے خراب ہو رہے ہیں، جن محفلوں میں اعمال و اخلاق خراب ہو رہے ہیں، نبی کا شوق پیدا ہونے کے بجائے اور ان سے بے خبری ہو جا رہی ہے، لوگ اطمینان دلا دے رہے ہیں یہی اچھل کود، یہی ناچنا گانا، اور اس کے بعد خدا جانے آئندہ زمانے میں اور کیا کیا ہونے والا ہے، یہی تمہاری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ اس طرح امت کو نکما بنایا جا رہا ہے، اس طرح امت کو نبی سے کاٹا جا رہا ہے۔ نبی اس کے لیے نہیں آئے تھے، سب جانتے ہیں، جاننے کے باوجود اسی کو دین بتایا جا رہا ہے اور اسی کو خلاصہ عشق بتایا جا رہا ہے۔ تو ہماری بہنوں کا اور ہمارے بھائیوں کا کہیں وقت خراب نہ ہو جائے، اس لیے ہم نے کہا کہ بھائی کوئی پروگرام کرو، چاہے اس میں کچھ پیسہ خرچ ہو جائے، کچھ انتظام کرو، اور ہم یہ بات اپنے بھائیوں اور بہنوں کے سامنے، بالخصوص اپنی بہنوں کے سامنے رکھیں، اس لیے کہ جتنے مرد ہیں یہ مردوں کا سماج عورتوں کے اوپر موقوف ہے، انہی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اچھا بنائیں گی تو اچھا بنے گا، وہ بگاڑ دیں گی تو بگڑ جائے گا۔ اصل بات ہماری ماں کا سنبھل جانا ہے، ہماری بہن کا سدھر جانا ہے، ہماری بہو بیٹیوں کا اللہ والی بن جانا ہے، رسول والی بن جانا ہے۔ جس دن آپ کو اللہ رسول سے محبت ہو جائے گی، اس دن آپ کے گھر سے نکلنے والا ہر نوجوان ملت کی آبرو ہوگا اور اللہ رسول کے لیے اس کے دین کا سہارا ہوگا اور اس کی دین کی سربلندی کا سبب ہوگا۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو۔ بہت فضول کام کر چکی ہو، بہت اوقات ٹی ویوں پر، انٹرنیٹ پر، موبائلوں میں برباد کر چکی ہو، اب چھوڑو ان سب چیزوں کو۔ اب تو اخبار بھی پڑھنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے کہ کوئی نقصان آپ کو نہیں ہوگا اگر آپ نہیں پڑھیں گی۔
آپ بس سارا وقت اپنی اولاد کی تربیت پہ صرف کرو، انہیں اللہ کا بندہ اور نبی کا سچا امتی بنا دو، نبی کا عشق کوٹ کوٹ کے ان کے دلوں میں بھر دو، وفا کی زندگی سکھاؤ، بے وفائی کی زندگی سے بچاؤ، آپ اپنی سیٹ پر آ جائیے۔ بس آج کا پیغام یہی ہے کہ میری بہنیں اپنی سیٹ پر آ جائیں، اپنا کام شروع کر دیں اور اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے دکھائیں۔ کل بھی آپ نے دنیا کو اللہ والے دیے تھے اور آج بھی آپ چاہیں تو دنیا کو اللہ والے دے سکتے ہیں، صحابہ کا ماحول دے سکتے ہیں، تقوی، پرہیزگاری، دیانت، امانت، عقل حلال، صلہ رحمی اور سچائی کی زندگی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور سب مسلمانوں کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور مسلمانوں کی محبت میں کی گئی اس کوشش کو، ہمارے نبی کی سچی محبت ہم سب کے قلوب میں پیدا ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔